بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ شروع الرحمن کیجیے. الرحیم۔ آیت نمبر 25 فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ فا جو ہے استنافیہ ہو گئی، کیفا جو ہے یہ حروف استفہام ہے جو ہمیشہ صدارت چاہتا ہے، پہلے آتا ہے یہ، اور کیفا جو ہے یہ کچھ دریافت کرنے کے لیے آتا ہے اور اظہار تعجب کے لیے بھی آتا ہے، تو یہاں پہ یہ اظہار تعجب کے لیے آیا ہے۔ تو یہ والا جو ہے اس میں ہے اب کیفا کو ہم یہاں پہ بنائیں گے کیا، یہ ہم اس کا حال بنا دیتے ہیں ایک محذوف فعل کا، یعنی پھر اس کا ترجمہ یہ ہے پھر کیا ہوگا اس کا، اچھا صرف یہاں یہ رکیے گا ایک دو باتیں. ایک تو ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ تعجب کے معنی میں آیا ہو ایک بات. اور جی بالکل میں ایک سلائیڈ ابھی شیئر کروں گی انشاءاللہ، اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیفا کس کس طرح استعمال ہوتا ہے. دوسرا ایک چیز کریکٹ کر لیجیے، آپ نے کہا یہ حرف ہے، یہ حرف نہیں ہے، یہ اس اسماء استفہام میں سے ایک ہے. جو حروف استفہام ہے وہ اونلی 2، اس میں ایک ہے حل اور ایک ہے حمزہ جو آ، اور باقی 9 ہے مین جو کہ اسماء استفہام ہے، اور ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو ایٹ دا سیم ٹائم وہ ظرف بھی ہوتے ہیں اور ان میں شرط بھی پائی جاتی ہے، تو ان کی ترکیب اکارڈنگلی ہوتی ہے. زیادہ تر جو 9 اسماء استفہام ہے اس میں سے من اور ما مبتدا بنتا ہے اور باقی جو ہے خبر. کچھ لوگوں کی رائے مختلف بھی ہے لیکن زیادہ تر میں آپ کو بتا رہی ہوں. اچھا پھر آگے پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ جو اسماء استفہام میں سے کوئی بھی اسم ہے وہ ظرف کے طور پر آ رہا ہے تو مفعول فی بن جائے گا، شرط کے طور پر آ رہا ہے تو اس کی اپنی ترکیب ہو جائے گی، وہ جو آیا کرے گا موقع پر دیکھ لیں گے. آج ہم صرف کیفا کو دیکھ لیتے ہیں. ایک سیکنڈ رکیے گا اسما جی، میں ذرا سلائیڈ شیئر کر دوں، میں کہیں بھول نہ جاؤں. پھر یہ جو آپ نے باتیں کی آپ نے بالکل صحیح بتایا ماشاءاللہ، لیکن یہاں پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ تعجب کے لیے ہو بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو کیفا عام طور پر 4 طرح کے لیے، سب سے زیادہ تو یہ حال پوچھنے کے لیے، آپ سب جانتے ہیں کیفا حالو کا اکثر بڑا کامن لفظ ہے، یہ جملہ ہے عربی کا. تو یہ کچھ بھی دریافت کرنے کے لیے اسے کہتے ہیں استفہام حقیقی کے طور پر آتا ہے. کبھی کبھی یہ اظہار تعجب کے لیے آتا ہے، کبھی ڈانٹ کے لیے آتا ہے جسے توبیخ کہتے ہیں جھڑکنے کے لیے، اور کبھی انکار یا نفی کے لیے آتا ہے. تو جو جس معنی میں آئے گا ہم وہاں پہ موقع پر دیکھ لیا کریں گے. تو یہاں پر اسما نے کہا کہ یہ تعجب کے لیے، ٹھیک ہے آپ کہہ بھی سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں بھی کہیں تو بھی ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ تعجب ہو، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا حال ہوگا، کیا ہوگا اس وقت. تو لیکن آپ کہہ رہی ہیں تو ٹھیک ہے، ہو بھی سکتا ہے. اور دوسرا ترکیب بس آپ لوگ لکھ لیجئے اس کی، صرف کیفا پہ آج ہم فوکس کرتے ہیں. کیفا کی ترکیب لکھ لیجئے. کیفا جملہ اسمیہ میں آئے تو یہ خبر بنتا ہے، عام طور پر یہ مقدم ہی ہوتا ہے. عام طور پر جملہ فعلیہ میں آئے، یہ آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ کہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ. جملہ اسمیہ میں ہوگا تو اس کے بعد اسم ہوگا، فعلیہ میں ہوگا تو اس کے بعد عموماً فعل ہوتا ہے. فعلیہ میں عموماً یہ حال بنتا ہے اور وہ بھی مقدم ہی ہوتا ہے اکثر یہ. تو باقی جو ہے جو اسماء استفہام جو ظرف ہے وہ مفعول فی بن جاتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے ترکیب اور کوئی اتنا اس کا مسئلہ نہیں ہے. اب یہاں پر آپ اس کو خبر مقدم کر لیتے ہیں ہم لوگ. اسما جی نے کہا کہ انہوں نے اس کو حال بنایا ایک فعل کا، وہ بھی ٹھیک ہے. آپ اس کے بہت سارے اس کی رائے اس کے بارے میں، ایک محذوف فعل وہ مان کے تو وہ اس کے بعد آئے گا کیفا کے بعد، تو یہ حال مقدم ہو گیا. اس سے بھی زیادہ آسان ہے کہ اس کو آپ خبر مقدم کر لیں اور اس کا ایک مبتدا مؤخر، وہ بھی یہاں پہ محذوف ہی ہے، نظر نہیں آ رہا، تو وہ مان لیں. جو زیادہ تر رائے یہی ہے کہ جو اس میں سے آسان رائے ہے کہ حالوہم، تو کیا حال ہوگا ان کا، یہ آسان ہے، یہ سب سے آسان ہے. لیکن ہر رائے تھوڑی تھوڑی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ بھی ہے. اسما جی جو کہہ رہی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا اسما جی؟ انہوں نے جی استنافیہ کہا، بالکل صحیح کہا. تو کیفا حالہم، بس کیا حال ہوگا ان کا. اگر آپ ایگزیکٹ مبتدا کو ذہن میں رکھ کے کریں، نہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیا ہوگا، ٹھیک ہے، کیا ہوگا، آپ سمپل یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. باقی دونوں ٹھیک ہے، چاہے اس کے بعد فعل مان لیں چاہے اس کے بعد اسم مان لیں. ٹھیک ہے، اب آگے چلیے. ٹھیک ہے. اچھا تو اگر یہ ہم ہو گیا ہمارا جملہ پورا ہو گیا. اگر ہم ٹھیک نے ہے، تو اگر ہاں ہم نے خبر کر لیا. مقدم اس کو کر دیا تو پھر بھی ہمیں ایک، کیونکہ اذا آگے آ رہا ہے
تو یہ اذا جو ہے یہ ظرف کا یہاں پہ کام کر رہا ہے، کیونکہ اذا کے بعد شاباش اگر 2 جملے آتے تو پھر ہم اس کو شاباش ماشاء اللہ. اذا دیکھیں ظرف تو یہ ہے ہی ہے، ظرفیہ ہے، تو جب اس کے بعد 2 جملے آئے تب یہ شرطیہ ہوتا ہے. تو اور بھی اس کی علامات ہیں جو پہچان میں آ جاتی ہیں. تو زیادہ تر یہ ظرفیہ ہی زیادہ تر شرطیہ ہی ملتا ہے، اور کبھی کبھی یہ صرف ظرفیہ ہوتا ہے. جب ظرفیہ ہوتا ہے تب ترکیب کیسے کریں گے؟ پھر ہم اس کو ظرف اور اگلا جو بھی ہوگا اس کو مضاف الیہ کہیں گے. ماشاء اللہ، اب اس کو متعلق اب ہے. اب یہ ظرف اور مضاف الیہ آگے سے بن رہا ہے، تو اس سے پہلے بھی ہمیں ایک فعل کو محذوف ماننا پڑے گا. یہاں پہ ہم نے اس کو کیفا کو تو مکمل کر دیا، لیکن اس سے پہلے ہم پھر ایک فعل کو محذوف مانیں گے. اچھا، اگر آپ اب فعل کو مانیں گی تو آپ فعل کے متعلق کر سکتی ہیں، یا جی جی ٹھیک ہے فعل کے اگر آپ اس کو ظرف کہہ رہی ہیں تو مفعول فی بھی کہہ سکتی ہیں. ویسے جو مفعول فی بنتے ہیں نا ان کو متعلق بھی کیا جا سکتا ہے، یہ بھی ایک رائے ہے. تو آسان یہ ہے کہ اگر اس کو ہم نے جو مبتدا محذوف ماننا ہے حالہم، ہم اس کے متعلق بھی کر سکتے ہیں. بڑا سمپل سا ہے، دونوں ٹھیک ہے. رائے اچھا، ٹھیک ہے. اس سے جو متعلق ہے ٹھیک ہے، صحیح ہے، اس کے بننا اس نے متعلق. متعلق ہی ہے، جس کے مرضی آپ بنا لیں، اور وہ جس کی بھی بنائیں گی وہ یہاں پر محذوف ہے. ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. آگے چلیں. اذا کے بعد اب جو آ رہا ہے اب مداخلہ، یہ کھولیں ہے اس کو. جملہ فعلیہ آ رہا ہے آگے سے. اب وہ ہے جمعناہم. اب یہ ہے جمعنا جو ہے یہ جو ہے ماضی کا ہے، اور اس میں نحنو جو ہے وہ فاعل ہے، اور یہ باب فا سے ہے. جیم میم آئین اس میں مادہ ہے اس کا، اور ہم ماشاءاللہ. جو ہے وہ مفعول بھی ہے. اب یہ فعل فاعل اور مفعول بھی بن کر یہ مکمل ہوا یہاں پہ. اب اس کے بعد جو ہے لام حرف جر آ رہا ہے، اور اس کے بعد یومن جو ہے وہ مجرور آ رہا ہے، لیکن ساتھ میں یہ نکرہ بھی آ رہا ہے. تو ہم اس یومن کو ابھی موصوف بنا دیں گے، اور جو ہے اس کے بعد نکرہ کے بعد جملہ ایک آ رہا ہے، تو اس کو ہے ہم صفت بنا دیں گے اس موصوف کی. اب وہ جملہ جو ماشاءاللہ. آ رہا ہے وہ جملہ اسمیہ آ رہا ہے، اور جملہ اسمیہ وہ لا سے شروع ہو رہے ہیں. تو لا یہاں لا کے بعد ہمیں ایک اسم نظر آ رہا ہے جو کہ مفرد بھی ہے، نکرہ بھی ہے، اور بغیر تنوین کے بھی ہے. تو یہ جو ہے اسم لا ہوگا. تو اس لا کو ہم لائے نفی جنس کہیں گے، اور یہ جو اگلا اسم ہے یہ اسم لا بن جائے گا. اب اسم لا جو ہے وہ 2 طرح سے آتا ہے، مرکب اضافی کی شکل میں بھی آتا ہے، اور یہ مفرد شکل میں بھی آتا ہے. تو اس وقت یہ ہمیں مفرد شکل میں نظر آ رہا ہے، کیا جو بات. مرکب کے مقابلے میں مفرد ہے. یہ تو ماشاءاللہ ایکسیلنٹ. اب بالکل یہ ہے ٹھیک. کہ یہ اسم لا ہو گیا، اور فی ہی جو ہے وہ جار مجرور ہو کر یہ خبر لا ہو گیا. اب ویری اسم گڈ. لا اور خبر لا مل کر یہ جملہ اسمیہ بن گیا. پورا کا پورا یہ جملہ اسمیہ بن گیا، اور جملہ اسمیہ ہو کر یہ نکرہ یومن کی جو ہے وہ صفت بن گیا. اب موصوف ماشاءاللہ اور بالکل صفت ٹھیک مل ہے. کر لام حرف جر کے لیے یہ مجرور ہو گئے. لام حرف جر اور مجرور یہ مل کر متعلق ہم کہہ سکتے ہیں، خبر کہہ سکتے، متعلق مبتدا کہیں گے ہم یہاں ابھی پہ. آپ متعلق فعل ہی کریں اسما جی، ٹھیک ہے، جمع اچھا نہ آپ کے. ٹھیک ابھی ہے. آپ اس کے متعلق کریں. ہاں بالکل، یہ متعلق فعل ہو گیا. جی. اب یہ جو ہے فعل فاعل مفعول اور متعلق، اب یہ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اذا جو ہے وہ ظرف ہے اس کے لیے مضاف الیہ بن گیا. اب مضاف شاباش. یہ جو ہے اب یہ ظرف اور مضاف الیہ مل کر اب ہم اس کو جو ہے متعلق بنائیں گے. لیکن اب متعلق جو ہے ہم ایک یہاں پہ فعل معذوف مان کر اس کے بھی متعلق کر سکتے ہیں، بالکل اور صحیح، جملہ بالکل صحیح. اسمیہ میں جو ہے ہم جو ہے وہ مبتدا کے بھی متعلق کر سکتے ہیں. یہ تو بالکل ٹھیک. ماشاءاللہ. اور پھر فائنل ترکیب وہی کیفا کیا بنا؟ کیفا اگر فرض کیا ہم نے وہ بنایا تھا جملہ حالیہ، تو پھر تو حال بنے گا کیفا. لیکن اچھا، اگر ہم اگر نے آپ نے کیفا کو یعنی کہ یہاں پہ محذوف مان رہی ہیں فعل، تو حال مقدم بنا رہی ہیں. فعل مان رہی ہے تو پھر تو ہم اس کو حال بنائیں گے. لیکن اگر ہم جملہ جملہ اسمیہ. اسمیہ مان رہے ہیں تو پھر ہم اس کو خبر مقدم بنائیں گے یہاں ٹھیک پہ. ہے ماشاءاللہ. اور یہ جو اذا ظرف و مداخل ہے اس محذوف مبتدا یا محذوف فعل کے متعلق کر کے تو یہ پورا جملہ ہو جائے گا. پورا یہ جملہ یہ بن گیا. جملہ اسمیہ بھی بن سکتا ہے، یہ جملہ فعلیہ بھی بن سکتا ہے. ماشاءاللہ. یہاں ایک چیز دیکھ لیجیے نئی بہنیں، دیکھیں یہاں پہ جمع نہ کا مطلب ہے کہ ہم نے جمع کیا، اصل میں یہ ہے. لیکن ماضی کا ویسے تو ماضی میں مضارع کا مضارع میں کرتے ہیں، لیکن کچھ بات
کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں ماضی کا ماضی میں نہیں کیا جاتا اور پھر مضارع کا مضارع میں نہیں کیا جاتا. یہاں پر ماضی کا ماضی میں نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے اذا آ رہا ہے. اذا عموماً زیادہ تر یہ جو معنی ہے ترجمہ اس کو مستقبل میں لے جاتا ہے, کبھی کبھی حال میں, کبھی کبھی ریئر ہوتا ہے کہ ماضی میں ہی رکھیں, وہ جب کبھی آئے گا تو دیکھ لیں. تو اصل میں تھا ہم نے جمع کیا, لیکن اذا کی وجہ سے ہوگا جمع کیا جائے گا, کائنڈ آف ان کے فیوچر میں کریں گے. ماشاءاللہ اسما نے اتنی اچھی ترکیب کی ہے, اس میں مجھے کچھ بھی بتانے کی انہوں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں کہ میں اس میں کچھ شیئر کروں. ایک سلائیڈ تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی, اس کا ترجمہ کریں. جی, پھر کیا ہوگا یا پھر کیا حال ہوگا ہاں جب شاباش, ہم دونوں طرح سے. انہیں ایک ایسے دن جمع کریں گے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. شاباش, جس میں کوئی شک نہیں. اچھا آپ نے کہا ہم ایک ایسے دن کے لیے جمع کریں گے, یہ بھی ٹھیک ہے, ہم ایک ایسے دن کے لیے جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں, اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں موصوف صفت کا اکٹھے کر لیں, ہم ایک ایسے دن جس میں کوئی شک نہیں جمع کریں گے. دونوں طرح سے ترجمہ ٹھیک ہے. اچھا ایک چھوٹی سی بات, آپ بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہے ماشاءاللہ, نئی بہنوں کے لیے بالکل یہ کویسچن نہیں ہے, یہ صرف اسما صاحبہ اور اچھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھی اسٹوڈنٹس ہیں, پڑھنے والی, بلکہ پڑھانے کے لیول پر ہیں. میری تو دعا ہے کچھ اسٹوڈنٹس ایسی ہیں, یہ پری صاحبہ ہیں, اسما صاحبہ ہیں ماشاءاللہ, یہ تو پڑھایا کریں, سعدیہ صاحبہ. اب کسی کا نام اگر مس ہو جائے تو بالکل کوئی مائنڈ نہ کیا کرے پلیز, میں نام لیتی اس لیے نہیں ہوں کہ کسی کا رہ جائے تو دل نہ برا ہو. اچھا تو یہ مجھے بتائیں, جو ریبہ آپ نے کہا کہ یہ جو لا نفی جنس کا اسم دو طرح سے آتا ہے, مفرد ہوتا ہے جی, اور آپ نے کہا کہ مرکب اضافی کی صورت میں. اچھا مفرد ہوگا تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ مرکب اضافی میں آئے گا, مضاف ہوگا تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ مرکب اضافی کی صورت میں جب آتا ہے تو اس کے اعراب کو ہم کہتے ہیں مبنی پر فتح. پھر سوچ لیں. نہیں مفرد کے اعراب کو ہم مفرد کے نہیں اعراب سوری, کو مبنی مفرد کے کہیں گے. اعراب کو ہم کہتے ہیں جی مبنی پر فتح. شاباش, اور جو وہ مرکب مرکب اضافی اضافی ہوگا اسے کیا اس کہیں کو گے؟ اس کو ہم حالت نصب میں کہتے ہیں. حالت نصب منصوب کہہ لیں, نہیں کہتے ہیں, حالت نصب میں تو یہ بھی ہے, آپ اس کو خالی منصوب کہتے ہیں, منصوب کہہ لیں. منصوب. جی منصوب وہ کہتے ہیں. منصوب ہوتا ہے. بعض بہنیں اس کو منصوب کہتی ہیں, میں بالکل نہیں روکتی, نہ ہی کوئی میرا ارادہ ہے کوئی, میں نے بہت سوچ کے آتی ہوں کہ کلاس کو انتہائی سمپل وے میں لے کے چلیں گے انشاءاللہ, کوئی بہن اس کو مشکل سمجھ کے نہ چھوڑ کے جائے. لیکن اب میرے پاس اور کوئی سوال ہی نہیں چھوڑا اسما جی نے, تو میں نے کہا چلیں ایک یہی آج کر لیتے ہیں. ویسے میں نے لا نفی جس کو سوچا ہوا کہ میں نے نہیں ڈسکس کرنا, بہت بہنیں پریشان ہوتی ہیں. دیکھیں اصل میں یہ رئی بن تھا نا, تو رئی بن کا منصوب کیا ہوا؟ رئی بن کا منصوب رئی بن ہے. رئی بن, الف کے ساتھ دو زبر کی تنوین, ایسے ہی ہے نا اسما؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ وہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ منصوب نہیں کہیں گے, یہ ہاں مبنی بر فتح ہو گیا, یہ زبر کے ساتھ مبنی. بس اس کو زیادہ نہیں چھیڑتے, کوئی بہن نہ پریشان ہو. چلے ماشاءاللہ اسما بہت اچھا کیا, چلے پوری آیت آپ سے ہی کروا لیتے ہیں, آگے چلیں. آگے جو ہے واو عاطفہ ہے, اور یہ ہے آگے فعل آ رہا ہے وفیت. یہ وفیت یہ جو ہے یہ فعل ماضی مجہول ہے, تو یہ اس کا جو ہے واو فا یا ہے مادہ, اور یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے, یہ والا باب تفیل سے ہے یہ. اب ماشاءاللہ. وفیت کے بعد جو ہے وہ ہمیں آ رہا ہے کلو نفسن, مرکب اضافی کی شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے. کلو جو ہے وہ حالت رفع میں ہے, یہ ہے, اور یہ والا ہے یہ اس کا فائل بن سکتا ہے. اب یہ جو کلو ہے اس کے بعد یہ نفسن جو ہے اس میں آ رہا ہے, نکرہ میں آ رہا ہے, نکرہ واحد میں آ رہا ہے, تو کلو نفسن کا ہم ترجمہ کریں گے ہر جان. ٹھیک ہے, ہر جان اسی لیے یہ مؤنث آیا ہے, یہ جو صیغہ ہے نا واحد مؤنث غائب کا. اچھا آپ نے کہا کہ یہ فاعل بن سکتا ہے, جی جی, اور بن تو یہ تبھی ہمیں اندازہ ہو گیا جب پہلا اور چوتھا صیغہ آئے, تو اس کا فاعل اندر بھی آ سکتا ہے باہر بھی آ سکتا ہے, وہ تو ہمیں اندازہ ہو گیا. آپ اس کو فائنل کریں, فائنل فاعل بتائیں. فائنل فائل یہی ہے کلو نفسن, یہی ہے ماشاءاللہ. یہی ہے دیکھیے فائنل کلو جو ہے نائب یہ, الفاعل ہے باقی یہ. سب جی مخاطب ان کو کہتے ہیں آپ تو ماشاءاللہ ٹھیک بتا رہی ہیں. کلو, بادن, کلو اور کل, اور کیا ہے اکثر, یہ تین چار چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیشہ مضاف بن کر آتی ہیں زیادہ تر, اور جو مضاف بن کر آتے ہیں مرکب اضافی بنتا ہے کائنڈ آف, اس میں جو اعراب دیکھتے ہیں وہ یعنی کہ زیر زبر پیش دیکھ رہی ہیں یا رفع نصب جر کچھ بھی آپ دیکھنا چاہ رہی ہیں, وہ مضاف سے پتہ چلتا ہے. تو کلو نفسن کی اس وقت اعرابی حالت
یہ حالت رفع میں ہے، اس لیے یہ فائل بن سکتا ہے اور یہی فائل ہے ماشاءاللہ. اچھا یہ جو وفیت ہے یہ 2 مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے. پورا پورا دینا، کس کو دینا اور کیا دینا. تو لیکن جب مجہول بنتی ہے نا وہ والے فائل جن کے 2 وہ ہوتے ہیں مفعول، تو اس میں سے ایک مفعول جو ہے پہلے والا وہ نائب الفاعل کاؤنٹ ہوتا ہے اور وہ اکثر وہ یہ اسی حالت میں ہوتا ہے حالت رفع میں. دوسرے والا جو ہے اس کو مفعول ہی کہتے ہیں، اور مفعول ثانی کہہ لیں، مفعول بھی ثانی، اور وہ آپ کو حالت نصب میں نظر آ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی، شاباش. آگے چلے. ما کسبت. اب یہ والا ہے ما کسبت کے ما موصولہ ہے. کسبت جو ہے یہ والا جو ہے واحد مؤنث ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے یہ. اب یہ باب ذات سے ہے، اس میں جو ہے وہ جو ہیا اس کا فائل ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. یہ فعل اور فائل کیوں آیا مؤنث؟ معذرت، کیوں نہیں آیا نفس، مؤنث؟ کیونکہ ویسے تو یہ والا ہم جب ما موصولہ دیکھتے ہیں تو اس میں ہم ایک ایسی ضمیر دیکھتے ہیں جو پیچھے جا رہی ہو ماں کی طرف. اور نہیں یہ جو یہ رہنے دے پوائنٹ، ہی کئی بہنوں کو مشکل نہ لگے، میں یہ اکثر یہ اسکپ کر جاتی ہوتی ہوں. ضمیر عائد کی بات کرنا چاہ رہی ہیں نا آپ؟ نہیں وہ جی چھوڑ دیں. تو یہ نفس ان کی وجہ سے آیا ہے. شاباش. وہ جو آپ ضمیر عائد کی بات کر رہی ہیں نا، چلیں جن اسٹوڈنٹس کو اندازہ ان کو بتا دیتے ہیں. آپ بتا دیں کہ جب جملہ 4 چیزیں بن کر آتا ہے تو اس کے اندر عام طور پر ایک ضمیر ہوتی ہے جو پیچھے لوٹتی ہے. تو جی جملہ کیا کیا بن کر آتا ہے وہ بتا دیں، اور یہاں پر پھر آپ بتا دیں اگر آپ بتانا چاہ رہی ہیں تو. کسی بہن کو نہیں مشکل لگے میں پھر کہہ رہی ہوں، آپ اگنور کیجئے جو باتیں اس طرح کی لگتی ہیں نا تھوڑی ایڈوانس ہے. دیکھیں ماشاءاللہ یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ 1.5 سال ہو گیا ہمیں اکٹھے، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ قائم رکھیں، اس میں برکت دیں. تو اب یہ چیزیں اتنی دفعہ ریپیٹ ہوئی ہیں کہ ماشاءاللہ ان کو آ گئی ہیں. تو کسی نئی بہن کو اگر نہیں آ رہی تو اس پہ گھبرانے کی، کانفیڈنس لوز کرنے کی، ڈس ہارٹ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. مجھے میسج کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اور میں آپ کو صرف دعا دے سکتی ہوں اور آپ کو مشورہ دے سکتی ہوں، لگی رہیں، سنتی رہیں، ریگولر رہیں. سنتے سنتے بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اچھا مجھے بتائیں، جملہ جب 4 چیزیں بن کر آتا ہے تو اس میں ایک ضمیر دیکھنی ہوتی ہے عام طور پر جو پیچھے لوٹتی ہے. کیا کیا بن کر آئے؟ جملہ مجھے ابھی تو یہی مس سے یہ والا ابھی اچھا مجھے چلیں لکھ لیجئے، کسی کو اگر میری بات سمجھ آ رہی ہے، مشکل نہیں لگ رہی، ورنہ اس کو نئی بہنیں چھوڑ دیں. جملہ جب خبر بن کر آئے، جب جملہ صفت بن کر آئے، جب جملہ حال بن کر آئے، اور جب جملہ صلہ بن کر آئے. یعنی کہ جملہ خبر بن رہا ہے، جملہ صفت، حال یا صلہ بن رہا ہے نا، تو اس میں ایک چیز ضمیر ہوتی ہے جو پیچھے دیکھنی چاہیے، جو مبتدا سے میچ کرے اگر جملہ خبر ہے. اگر جملہ صفت ہے تو وہ ضمیر موصوف سے میچ کرے. اگر جملہ حال بن رہا ہے تو وہ ذوالحال سے میچ کرنی چاہیے وہ ضمیر. اور اگر جملہ یہاں پر جیسے کیا بن رہا ہے، صلہ بن رہا ہے، تو اب یہ ما موصولہ کی طرف کوئی میچ کرنی چاہیے تو وہ ضمیر. لیکن ہم یہ پوائنٹ میں اکثر اسکپ کر دیتی ہوں، میں نہیں اسٹوڈنٹس کو اس میں ڈالتی. تو اب یہاں پہ ایسی کوئی ضمیر نہیں ہے جو ماں کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے اسما؟ تو جی یہاں جی پر آپ کیا کہیں گی؟ یہاں پہ یہ نفس جو ہے اس کی وجہ سے آیا ہے. نہیں، یہاں پہ آپ نے بات شروع کی تھی تو تھوڑا بتائیے کہ کون سی ضمیر ہے جو ماں کی طرف لوٹ رہی ہے. جملہ صلہ بن کے آیا نا، تو جی کچھ ہونا جی ہے. ضمیر عائد بتائیں اس پہ. ضمیر عائد اس میں ماں کی طرف دیکھیے ضمیر عائد عام طور پر فاعل کی ہوتی ہے یا جی مفعول وہ کی ہوتی ہے. فاعل مفعول کی اگر ہوا. میچ کر رہی ہے نا، پیچھے لوٹ رہی ہے، تو وہ نظر آنا ضروری ہے، وہ نہیں محذوف ہوتی. مفعول کی اکثر محذوف ہوتی ہے. تو یہاں پر کاسبت ہو، وہ ہو ضمیر محذوف ہے، وہ ماں کی طرف لوٹ رہی ہے. اور ماں موصولہ اور ماں مصدریہ کا یہی فرق ہوتا ہے. ماں موصولہ کی ہم نے پیچھے ایک ضمیر ڈھونڈ کے نا صلہ میں اس کو ماں موصولہ کی طرف لوٹانا ہوتا ہے، مصدریہ میں نہیں لوٹانا ہوتا، کیونکہ ماں مصدریہ حرف ہوتا ہے اور اس کا نہیں اپنا یہاں اسٹائل پہ ہے. ماں جو ہے آپ نے جیسے بتایا ہے، یہ پوائنٹ میرے لیے نیا ہے. یہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ماں جو ہے وہ یہاں پہ ظاہر تو ہو رہا ہے نا، ماں بھی تو پیچھے نفسن کی طرف جا رہا ہے. نہیں، ہم پیچھے ماں کس کی طرف جا رہا ہے وہ نہیں ہم نے دیکھنا. اس وقت ٹھیک ہمارا ہے. فوکس موصول اور اچھا صلہ ہم ہونے چاہیے. آگے پھر مفعول کی ضمیر اس کی طرف لوٹائیں گے، وہی نہیں، یہاں پر کریں کاسبت کے اندر کوئی ضمیر نہیں جو ماں کی طرف لوٹ رہی ہے. تو کاسبت ہو گے. پھر وہ کسبت مفعول کی ہو ضمیر کریں ہے گے. جو محذوف ہے، وہ ماں کی طرف لوٹی. یہ میرا خیال ہے اس ٹاپک کو نا یہاں پہ ہم رہنے دیتے ہیں. میں
یہ اکثر پڑھاتے ہوئے تیاری کرتے ہوئے بھی میرے ذہن میں آتا ہے, پڑھاتے ہوئے لیکن میں اسکپ کر جاتی ہوں. مجھے بتا لگتا دیا ہے اس کا بھی مسئلہ نہیں ہے. یہ پھر وہ کلیئر ہو جاتا ہے, جیسے یہ پوائنٹ مجھے کلیئر نہیں ہو رہا تھا. پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے موصول صلہ ٹھیک بنائے ہیں, کیونکہ صلہ مفرد ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ موصول صلہ میں میچنگ ہو رہی ہے, مبتدا خبر میں میچنگ ہو رہی ہے, ذوالحال حال میں میچنگ ہو رہی ہے, اور کیا ہے موصوف صفت میں. لیکن اگر جملہ کی صورت میں یہ چیزیں آ جائیں تو پھر اس کو میچ کرنے کے لیے اب موصول واحد ہے اور جملے جمع کا جا رہا ہے اس کی طرف, ایسا تو نہیں ہوگا. اس کا مطلب کوئی واحد چیز ہی ہوگی جو واحد کی طرف لوٹ رہی ہے, جمع ہوگی جو جمع کی طرف لوٹے گی. تو یہ ایک پروسیس ہے, چھوڑ دیں, کبھی دیکھیں گے فیوچر میں انشاءاللہ. بس تو اس کو آج رہنے دیں, بلکہ اس کو میں ہمیشہ اسکپ کر دیتی ہوں. اچھا جی, کلو نفسن ہو گیا فاعل, ماں کا سبت موصول صلہ کو کیا بنائیں گی؟ یہ مفعول بھی بنا. ماشاءاللہ. اس کو جملہ فعلیہ, اس کا یہ مجہول تھا. بلکہ کلو نفسن کو فاعل نہیں کہنا, نائب الفاعل کہنا ہے یہاں پہ. نائب الفاعل اور مفعول بھی ثانی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر, تو یہ آپ نے اس کو واو کو پیچھے عطف کیا, واو کو عطف کیا ہے نا, تو یہ پچھلے جملے کے اوپر جو جملہ ہے لا ریب فی والے جملے کے اوپر یہ عطف ہو رہا ہے. یا یہ نہیں سوری, یہ جمع نہ پہ کریں گے ہم, کیونکہ جی فعل کا جمع نہ پر بالکل جی, فعل پہ ہوتا ہے عطف. اگر آپ اس کو کر رہی ہیں عطف, اور اگر کسی بہن کو نہیں سمجھ آ رہی, ترجمے میں بھی نہیں کوئی سینس بن رہی ہو, تو آپ اس کو استنافیہ کہہ کے بات اگر چل سکتی ہیں. ویسے یہ عاطفہ ہی ہے. ترجمہ کریں. جی. اور ہر نفس کو ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہے پورا پورا دیا جائے گا. آپ نے ماشاءاللہ ٹھیک ہے اس طرح بھی کیا, ہر نفس کو جو اس نے کمایا, اور یہ بھی کہہ سکتی ہیں ہر نفس کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا. دونوں طرح سے ٹھیک ہے. چلیں آخری حصہ کر دیں, پھر ایک دفعہ میں اس کا ترجمہ کر دیں, پھر اگلی آیت کی طرف. واو یہاں پہ حالیہ ہو گیا, ہم جو ہے یہاں پہ. اچھا, اس واو کو حالیہ بھی کر سکتے ہیں, عاطفہ بھی کر سکتے ہیں, اور استنافیہ بھی کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ بن سکتے ہیں. آگے چلیں. اب جو ہے آگے جملہ فعلیہ آ رہا ہے, لا نافیہ ہے. یظلمون, یہ بھی مجہول فعل جملہ ہے. فعلیہ کی طرف ابھی نہ جائے نا, ابھی تو ہم میں شروع اسم سے ہو رہا ہے. مبتدا ہو گیا نا, ہم مبتدا ہو گیا. اچھا اب اس کے بعد آگے جملہ فعلیہ آ رہا ہے, لا نافیہ. یظلمون فعل مجہول ہے, اور واو ضمیر جو ہے وہ اس میں نائب الفاعل ہے اس کی. اب یہ جو ہے فعل مجہول اور نائب الفاعل مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر اب یہ خبر بن گئی. یہ خبر بن مبتدا کے لیے ماشاءاللہ, شاباش. اب مبتدا اور خبر مل کر یہ حال بن گیا. حال بنا لیں یا اس جملے کو عطف کر دیں. اچھا یہاں دیکھیں اسما, اب ہم مبتدا ہے نا, تو یظلمون جملہ ہے جو کہ خبر بن رہا ہے, تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ ہم سے میچ کر رہا ہے؟ اب یظلمون کے اندر جو واو یا ہم ضمیر ہے وہ پیچھے ہم کی طرف لوٹ رہی ہے. جی مطلب ہے ہم نے ٹھیک بنایا ہے مبتدا اور خبر. یہ ہوتا ہے پوائنٹ. لیکن میں کہا نا, میں اس کو بس اسکپ کرنا یہ بھی مناسب لگتا ہے. بہت ساری چیزیں مجھے لگتا ہے کہ ان کے بغیر بھی ترجمہ ہمارا الحمدللہ ٹھیک جا رہا ہے. الحمدللہ ٹھیک ہو گیا جی. ترجمہ کریں. اچھا ہے, یہ ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. شاباش, ماشاءاللہ, بارک اللہ فیک. اور اس کا ترجمہ میں کرتی ہوں, آپ مائک میوٹ کر دیجیے. مس ایک منٹ, میں نے ایک چیز آپ سے پوچھنی تھی. یہ جو ہم نے کلو نفسن کہا, نکرا کا ہم نے بنایا, ٹھیک ہے, ہر جان. اور اس کے بعد اگر ہم اس کا آیا ہوا ہے کہ اگر ہم واحد معرفہ کے ساتھ لے کے آتے ہیں تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا اس جان کا سب کچھ. اچھا, ارے ماشاءاللہ, آپ نے تو بڑا اچھا ٹاپک چھیڑ دیا. چلیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. جی, اور کس طرح سے آ سکتا ہے, پہلے یہ بتائیں, اس کو ریوائز کر لیں. بلکہ ایسا کرتے ہیں, میں نئی بہنوں کو بتاتی ہوں, کلو کا پیج نکال لیں. آج اس بہانے کلو کو کر لیتے ہیں. میرے بک میں پیج 300 ہے, تو نکالیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کلو کس کس طرح سے آ سکتا ہے. نکرہ کے ساتھ آتا ہے تو ترجمہ کیا ہوتا ہے, معرفہ کے ساتھ آتا ہے تو کیا ہے, واحد جمع کا بھی حساب دیکھتے ہیں. نکالیں, سب بہنیں نکالیں جلدی سے, اس کو ریوائز کر لیں. دیکھیں میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ کلو بعدن اکثر غیر میرے ذہن سے نکل جاتا ہے. یہ چار چیزیں جو ہمیشہ یہ مضاف بن کر آتی. آج صرف کلو کو دیکھ لیں. آپ بکس کھولیں, پیج 300 ہے میری بلو والی بک میں. باقی جو بھی ہے آپ اپنے انڈیکس میں دیکھ سکتے ہیں, نہیں تو سن لیں, کوئی مشکل نہیں ہے. میم ٹاپک نیم بھائیجان بک کون سی ہے, ٹاپک کا نام بتا دیں. لسان القرآن ٹاپک کا یہی نام ہے, کلون بعدن اکثر غیر. اور یہ آخری جو نہیں ہے, چوتھے والا جو اس کا حصہ ہے,
आखिरी हिस्सा एडवांस वाला जो है उसमें। जी मिस 296 है एडवांस वाले में। अच्छा उसमें 296 है, चले बहने 296 निकाल लें। इसमें बाजीजान मैं बड़ी बुक की नहीं समझ आ रही। बुक की नहीं आ रही, अच्छा यूँ कीजिएगा आप रिकॉर्डिंग में ना इसको सुनिएगा, बुक सामने खोल के ना बुक में ढूंढ लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। वो मेरी बहन अस्मा बता रही है कि 296 नई बुक में है, मेरी वाली में 300 पर है, ठीक है। और मेरे ज़हन में नहीं आया क्योंकि मुझे लगा कि मैं बहुत दफा इसको रिवाइज करवा चुकी हूँ, तो मैंने वरना बाजीजान इसको मैं पेज की पिक्चर ले आती। चलिए अब सुन लीजिए, गुजारा कर लीजिए सब बहने। देखिए अभी काफी आयात रहती हैं तो इस पर ज्यादा वक्त नहीं लगाते, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा, बुक सामने रखें। कुल्लू मुदाफ बनकर आते हैं। कुल्लू का ये होता है, बड़ी सिंपल सी एक मिसाल से हम लोग इसको बताते होते थे कि कुल्लू मुस्लिमिन, ठीक है, कुल्लू मुस्लिमिन नकिरा और वाहिद आ रहा है, तो इसका तर्जमा करेंगे हर मुसलमान। और अगर हम कहें कि कुल्लुल मुस्लिमी, आप उसी वाहिद को मारफा बना दे तो मुसलमान का सब कुछ, ठीक हो गया। कुल्लू मुस्लिमीन हर मुसलमान, कुल्लुल मुस्लिमी मुसलमान का सब कुछ। और इसके अलावा फिर ये कि वो जो आगे मारफा भी हो और जमा भी हो, उन्होंने मिसाल दी है कुल्लू तुल्लाबी, तो उसका मतलब होता है तमाम। तो साबित ये हुआ कुल्लू आम तौर पर 3 माना में इस्तेमाल होता है, हर, और दूसरा होता है कि इसका सब कुछ, तीसरा है तमाम। तो वो देखना पड़ता है कुल्लू के बाद कौन आ रहा है। कुल्लू के बाद वाहिद और नकरा आ रहा है। इस तरह मुझे वैसे इस तरह बड़ा मुश्किल लगता था याद करना, वाहिद नकरा और वाहिद मारफा जमा मारफा। मैंने तो मिसाल से याद किया था, कुल्लू मुस्लिमीन हर मुसलमान, कुल्लुल मुस्लिमीन मुसलमान का सब कुछ, और कुल्लु तुल्लाबी कर ले तमाम तालिब इल्म। अब आप ये वाली मिसालें याद रखेंगे ना, आपको कुल्लू का इस्तेमाल कभी नहीं भूलेगा इंशाअल्लाह। और ये 3 तरह से इसका तर्जमा होता है, मुख्तलिफ होता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर चूंकि वो वाहिद और नकिरा आ रहा है, इसलिए हमने कुल्लू का तर्जमा किया हर नफ्स या हर जान। चले जी, मैं एक दफा इसकी एक इससे रिलेटेड, ये सूरह जिलजाल की आयत थी, इस आयत से रिलेटेड, उसकी तफसीर से रिलेटेड यही था कि उस दिन हर नफ्स को, हर इंसान को, हर चीज, हर शख्स को पूरा पूरा दिया जाएगा। यकीनन अल्लाह ताला से हम किसी भी किस्म की नाइंसाफी की तवक्को कोई नहीं कर सकता। सबके साथ इंसाफ होगा, अदल होगा, सबको पूरा पूरा, उसकी कोई चीज में कमी बेशी नहीं की जाएगी। तो ये जो सूरह जिलजाल की आयत है कि फमन यामल मिस्काला जर्रतिन खैरन यरह, तो जो शख्स एक जर्रा बराबर नेकी करेगा उसे देख लेगा। वमन यामल मिस्काला जर्रतिन शर्रन यरह, और जो शख्स एक जर्रा बराबर बुराई करेगा उसे देख लेगा। तो यानी कि उस दिन एक जर्रा बराबर भी कोई नेकी या बदी लेकर आएगा तो उसका उसको पूरा पूरा अजर दिया जाएगा, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। और ये तो आप सब जानते हैं कि जो हमारे अमाल नामा है वो काउंटिंग उसकी है, वो जर्रात की सूरत में है। खैर इस पे कभी इंशाल्लाह फिर इसको देख लेंगे। बाकी इसमें मैंने आपसे क्या, इसमें और कुछ नहीं है, बस इसका तर्जमा करते हैं, अगली आयत पर चलते हैं। बस कह लें, सो कह लें, फिर कह लें, इसका आप हर तरह से इस पाक का आप तर्जमा कर लें। फिर या बस क्या होगा, या कैफा हालुहुम कहा है तो आप कह दें क्या हाल होगा उनका जब हम उन्हें उस दिन के लिए जमा करेंगे, या एक ऐसे दिन के लिए जमा करेंगे। नकरा मौसूफ है ना, तो एक ऐसा दिन के लिए जमा करेंगे जिसमें कोई शक नहीं, किसी किस्म का शक नहीं, लाए नफी जिनसे। और यूं भी कह सकते हैं कि जब हम उन्हें उस दिन या एक ऐसे दिन जिसमें कोई शक नहीं जमा करेंगे, दोनों तरह से ठीक है। और हर नफ्स, फाइल का पहले, हर नफ्स, हर जान को पूरा पूरा दिया जाएगा जो उसने कमाया, और वो जुल्म ना किए जाएंगे, या और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। जालमा यज़लिमु बाब दौराबा से है जुल्म, और जो बाब सामिया से आता है उसमें वो जो जुल्मत नहीं, अंधेरा वाला जो उसमें वो वाला उसका होता है। तो ये अब बाब का भी इसमें थोड़ा सा फर्क है। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। ये आज मैंने एक दो और चीजें आपसे डिशे से शेयर करनी है। ये वैसे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, ये ज़ौद लाम मीम बाब दौरा बाब आप सामिया, लेकिन इट्स ओके, इसको फिर देखेंगे इंशाल्लाह। अगली आयत पर चलते हैं, आयत नंबर 26 और 27 बहुत सिंपल है, इनको हम जरा जल्दी से करेंगे
क्योंकि जो 28 से फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस पिछली आयत में एक छोटा सा पॉइंट था कि ये जो है ना कि ली यौमिन, तो ऐसा नहीं होता कि दिन के लिए तो नहीं जमा होता, एक्चुअली यहाँ पर है, बाज कहते हैं कि ये फी के माना में है, फी यौमिन, बाज कहते हैं यहाँ पे हिसाब का लफ्ज मुदाफ महजूफ है, ली हिसाब ही यौमिन है। खैर इससे भी फर्क नहीं पड़ता, सबको ये चीजें कुछ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होने की हैसियत से बचपन से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इतना तो थोड़ा बहुत मेरा ख्याल हम सबको अंदाजा है। और इसमें से नहीं और कुछ नहीं है मेरा ख्याल, मैंने सारा कुछ बता दिया। चले जी, आए कौन आएंगी? साइमा नईम है, रोल नंबर 10 है, तहमीना है रोल नंबर 11, रोल नंबर 12 है सफिया। सफिया तो सुनाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सफिया भी आ गई, तहमीना भी। तहमीना आप सुनाएंगी? जी मैम, कोशिश करती हैं इंशाल्लाह। चले माशाल्लाह, शाबाश। चले पहले फिर तहमीना से सुनते हैं, उनका पहले नंबर है। चले तहमीना इसको पढ़ें। जी मैम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल फ़िल अमर है, अल्लाहुम्मा। मैम मुझे इसका नहीं। हाँ कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। अल्लाहुम्मा, सब बहनें बस याद रखें, अल्लाहुम्मा ये बराबर है उसके या अल्लाह के। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे या जो हर्फ निदा है वो महजूफ होता है, उसके इवज में मीम मुशद्दद आती है, और मीम मुशद्दद ये सिर्फ अल्लाह के साथ आती है। जिस तरह वो कहते हैं ना, जो कसम के हरूफ होते हैं उसमें ता वाला जो ता तस्निया सिर्फ अल्लाह ताला के साथ आता है, तल्लाही। इसी तरह से मीम मुशद्दद सिर्फ अल्लाह ताला के साथ आती है। बस आप समझ रहे हैं अल्लाहुम्मा या अल्लाह, बस उसके बराबर है। और ये इसमें मीम मुशद्दद हर्फ निदा है, अल्लाह मुनादा है, तो निदा मुनादा मिलकर ये निदा हो जाएगी, और जवाबो निदा आगे आएगा। वो तिल मुल्का से शुरू होगा, लेकिन उससे पहले मालिकल मुल्की क्या होगा तहमीना? मैम ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह है। जी शाबाश, मुरक्कबे इजाफी है। और ये इज़ाफ़ी। मालिक का, इसकी जबर बता रही है कि ये जो इसकी ये हालत नसब में है क्यों है। इसकी दो वजह है, एक तो कहते हैं कि ये अल्लाहुम्मा का बदल है, तो इस वजह से। दूसरा ये कि यहाँ पर इसका अपना या हर्फुन निदा महसूस है, या मालिकल मुल्क। तो ठीक है, यूं कर लें, बदल बनाना है तो फिर आप बीच में ए नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि ए अल्लाह बादशाहत के मालिक, यूं कह देंगे। और अगर हम या हर्फुन निदा महजूफ मानते हैं तो फिर हम कहेंगे ए अल्लाह ए बादशाही या बादशाहत के मालिक, हम यूं तर्जमा करेंगे। बस ये इतना सा फर्क है। जो भी है ये दोनों का आप इकट्ठे कर लें इनको, और ये दोनों निदा हो गए। अब जवाबु निदा तु तिल मुल्का से शुरू होगा। तो ती को खोले जरा। तो ती हमज़ा ताया इसका रूट वर्ड है और ये बाब इफ़ाल से है, अता यती से। शाबाश, हमजा ताया, माशाल्लाह। अच्छा, फिर ये जो निदा हो गई है ना, निदा किसी को जी आवाज दी है, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की। मैं एक जगह कहीं मैं पढ़ी थी, बहुत अच्छा लग रहा था कि ये अल्लाहुम्मा सही तरह हमें, हम चूंकि अजमी है हमें नहीं अंदाजा, वरना इसको कोई जो सही अदायगी इसकी जब होती है ना, तो जो इसमें असर है ना, वो या अल्लाह नॉर्मल कहने में उस तरह से नहीं है जो अल्लाहुम्मा जो इसमें कहने में असर है। अच्छा, ये है अब निदा। आगे आएगा जवाबु निदा, निदा जवाबु निदा मिलकर जुमला निदाइया होकर ये कुल के लिए मकूलुल कौल बनेगा। ये है जी तरकीब। तूती इन्होंने बता दिया, बाबे इफाल से फेल है, इसका फाइल फ़ाइल हुआ मैम। नहीं, हुआ नहीं हो सकता। देखें ये ता है ना ऊपर, आता युती, ये है तुती। या ये मोनस का जी सीगा है, वाहिद मोनस गायब का, या ये वाहिद मुजक्कर हाजिर का होगा। तो मोनस वाली तो कोई सीन नहीं लग रहा है, यहाँ पे कोई आगे ऐसी चीज अंता नहीं है, तो ये अंता वाहिद ये मुजक्कर वाहिद हाजिर है। मुज़क्कर हाज़िर का। शाबाश। जी तो आप यूं कहने के, वैसे इसमें ता ज़मीर होती है माजी में अगर हम कहते हैं, तो यहाँ पर जी इसका अंता होता है, हमेशा इसके अन, अंदर ही होती है अंता ज़मीर। जी ठीक हो गया। आगे अल मुल्का क्या है? अल, अल मुल्क, ये जो अता यती ये जो फ़ेल है मैम, इसके दो मफ़ूल होते हैं। अल शाबाश, मुल्क का किसको देना आप, क्या मफ़ूल है, देना, माशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। मफ़ूल अल मुल्का अव्वल है। पहला मफूल अव्वल हो गया, जी मन तशाउ मौसूल सिला मिलकर मफ़ूल। दूसरा मफूल हो गया। जी तशाउ को बताएंगे जरा, इसका जी कोई मैम, मादा बाप कुछ बताएगी? शीन शीन या या हमजा है, हमज़ा, और इसके बारे में क्या कोई क्या कहते हैं कि बाप
सामिया से है, कोई कहते हैं बा फातिहा से है, इट्स ओके। तो मौसूल सिला मिलकर ये दूसरा मफूल हो गया। बस फिलहाल यहाँ पे रुकते हैं। इतनी प्यारी आयत, खैर वैसे तो आयत में हर दफा ये कहती हूँ मेरे मुंह से निकल जाता है, ऐसा नहीं है, मैं किसी आयत में फर्क नहीं करती, लेकिन ये जो दुआएं हैं इसके बारे में थोड़ी सी बैकग्राउंड इसकी डिफरेंट है। बात कहते हैं फतह मक्का के मौके पर, लेकिन ज्यादा राय ये है कि ये गज़वा अहज़ाब, जो गज़वा खंदक के मौके पर, जब आप लोगों को इस पता होगा इस वाक्य का कि वो एक बड़ा पत्थर आ गया था और नहीं टूट रहा था सहाबा कराम से, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उन्होंने आए और उन्होंने एक ही ज़रब लगाई तो वो थोड़ा हिला। वो उनको पूरी एक वो वाक्य है, इस पर टाइम लग जाएगा बताने में, आप लोग खुद इसको भी देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो मुख्तसर ये कि उसमें आपको ईरान, फारिस और शाम, इन मुल्कों की फतह की खुशखबरी दी गई। तो कुफार वो जो थे मुनाफिकीन, उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया था मुसलमानों का कि इनके पास खाने को भी कुछ नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त खुद 2 पत्थर पेट पर बांध कर ये सारे दिन रात ये काम कर रहे थे। इतनी आजमाइशें बहुत कम हिस्ट्री में देखा गया कि इकट्ठी हों। आमतौर पे इंसान एक वक्त में खौफ से आजमाया जा रहा होता है, एक वक्त में भूख से आजमाया जा रहा होता है, एक वक्त किसी चीज की कमी से आजमाया जा रहा होता है, जैसे सूरह बकरा में ये आयत में है। लेकिन इसमें तमाम एक एट द सेम टाइम हर चीज से आजमाइश हो रही थी। तो वहां आपको ये खुशखबरी दी गई। तो ये इसका बैकग्राउंड ये है। और ओवरऑल वैसे भी हमें ये दुआ करते रहना चाहिए, और हमारा यकीन भी है, हमारा अकीदा भी है कि इज्जत और जिल्लत, जिंदगी और मौत, ये सब अल्लाह ताला के हाथ में है। तो तिल मुल्का मन तशाउ, तू बादशाहत देता है जिसे तू चाहता है, ऐसे भी कर सकते हैं, और तू जिसे चाहता है बादशाहत या बादशाही देता है। ये जो मुल्क होता है, ये बादशाही इसका मतलब होता है, या सल्तनत, बहुत बड़े ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इसका माना है। ये एक मुल्क को भी कह सकते हैं, जमीन के एक टुकड़े को, पूरी जमीन को भी कहा जा सकता है। तो ये हो गया। आगे चले, वाव क्या है? वाव अतफा, वाव आतिफा हो गई। आगे तंजीउ, ये सेम पैटर्न पे करती जाए, बस पढ़ती जाए, करती है, बहुत सिंपल है। तंजीउ में अंता फाइल नून जा आइन इसका रूट वर्ड है और बाद ज़ात से है। अल मुल्क का मफूल मिम्मन तशाउ में निकालना, मिम्मन खींचना तशाउ, किसी चीज को, जी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर है कि छीन लेने के माना मिन, में आ रहा है। मिम्मन में आगे फिर वही है, मिन जा, अल मुल्क का मफूल भी ही हो गया। मिम्मन तशाउ का बताएं। मैम मिम्मन में मिन जो है ये जर है और मन मौसूला है, और माशाल्लाह, तशाउ इसका सिला है, ये सिला मौसूल मिलके मिन जर के लिए शाबाश, मजरूर हो गए। और जार मजरूर मजरूर हो। को क्या बनाएंगी? ये भी नहीं मैम, मुतल्लिक ये फेल, मुतल्लिक बन तंजील। जाएगा। तो ठीक है, फेल अपने फाइल जो अंता की ज़मीर उसके अंदर है, और मफूल भी ही, और ये जो मुतल्लिक मुतल्लिक के साथ मिलकर जुमला फेलिया होकर इसको पीछे अतफ कर देंगे। इन सबको एक दूसरे जी। पे अतफ करती जाएं। तर्जुमा करें। और छीन लेता है बादशाहत जिससे वो चाहता है, जिससे तू जिसे चाहता है, तू, जी तू तू लिखा होता है, हम भी तू कह देते हैं, वैसे आप कहना चाहिए, जिसे लेकिन आप मेरे मुंह से भी तू निकल जाता है। तराजू में अक्सर यही लिखा हुआ है। और आप, या चले तू, जी बात तू छीन ले, तू बादशाह छीन लेता है जिससे तू चाहता है, चाहता है। या और तू जिससे चाहता है बादशाही छीन लेता है। ठीक है, आगे चलें। अगला भी सेम पैटर्न यही है। वाव अतफा तो इज्जो में आइन जाजा इसका रूट वर्ड है बाबे फाल से मैम। शाबाश। यूसुफ मंतशाओ, ये भी सिला मौसूल मिलके मौसूल इसका सिला मिलकर मफूल हो इसका जाएगा, मफूल भी है। और ये मफूल हो जुमला जाएगा। फेलिया को पीछे हम अतफ करते जाएं सब पर। तर्जुमा करें। जी ये तब हो जाएगा। और तू इज्जत, और आप इज्जत देते हैं जिसे आप चाहते हैं। शाबाश। और आगे वाव अतिफा तुजिल्लु में जाल लाम लाम इसका रूट वर्ड है अज़ल्ला युज़िल्लु, ये भी बाबे फाल से है। मंतशाओ मौसूल सिला मिलके ये फिर मफूल बन जाएगा, और इसको फिर हम अतफ कर देंगे पीछे। शाबाश। और सब एक दूसरे पे जिसे अतफ हो रहे और हैं। या आप सबसे पहले वाले को मातूफ अलैह कह दें, जो तुतिल मुल्का मंतशा, जी उस जुमले पे, बाकी सबका उस पर अतफ करते जाएं, या आगे पीछे भी अतफ किया जा सकता है। तर्जुमा करें। बहुत और मशहूर आप आयत है, सबको इसका तर्जुमा आता है। जी, और आप जलील करते हैं जिससे आप चाहते हैं। जी बिल्कुल, जिल्लत देते हैं या जलील करते हैं जिसे आप चाहते हैं, या आप जिसे चाहते हैं जलील जलील करते हैं। करते हैं। हाँ, ये जिसे जी लिखा तो यही है कि तू जिसे चाहता है जलील कर देता है। अच्छा, यहाँ पर ये जो आइन जा है, इसको थोड़ा डिक्शनरी में देख लेते हैं, ये भी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था।
اور جن بہنوں کو یہ جو مضاف جسے بولتے ہیں ایک حرف کی تکرار ہوتی ہے، آپ اپنے جو غیر صحیح افعال ہیں ان کو ساتھ ساتھ دہرا لیا کریں. اب عین زا زا اس کی گردان کیسے بنے گی، یہ اصل میں کیا تھا، چینجز کے بعد کیا، یہ سب کو پتا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو صحیح افعال کے ساتھ غیر صحیح افعال آتے ہوں گے تو جملہ فعلیہ پہچاننے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. میری یہ ڈکشنری میں پیج 313 ہے، 313. اس پہ دیکھیں عین زا زا باب ناصرہ سے اگر آئے نا تو یہ ہوتا ہے کسی پر غالب آنا، اور یہ ہر باب سے مصدر مختلف ہوتا ہے. یاد رکھیں اصل میں مصدر سے فعل بنتا ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ نہیں، ہم ان چیزوں کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے، تو ڈفرنٹ مصدر جو ہے اس کے حساب سے اس کا فعل الگ الگ بنتا ہے. اچھا یہ ہوتا ہے غالب آنا. آگے یہ باب فعال میں اگر آئے جیسا کہ اس آیت میں ہے تو اس کا ہوتا ہے کسی کو عزت دینا، اور اس میں اسی آیت کا ذکر کیا ہوا ہے. باب تفعیل میں دیکھیں وہ بالکل ہی ڈفرنٹ ہے. یہی مادہ اگر باب تفعیل میں چلا جاتا ہے تو کسی کو سخت کرنا، قوت دینا. یہ میں آپ کو پھر بتا دوں اس طرح سے چیزیں یاد نہیں ہوتی، یہ صرف آپ لوگوں کو میرا مقصد ہوتا ہے کہ ڈکشنری کھولیں، اس کو دیکھیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ڈکشنری سے جب آپ تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو بہت کچھ ہیلپ مل جاتی ہے ہمیں، ان کے الفاظ کے معنی اور ان کے سیغے پتہ چل جاتے ہیں، ترجمہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. ورنہ ہمیں اگر ان میں سے ایک کا پتہ ہو اور باقیوں کو ہم اسی، جیسے مجھے صرف باب ناصرہ کا پتہ ہے اور میں غالب آنا، میں باب فعال کا بھی اسی کے سوچ کے کر رہی ہوں کہ اگر وہ غالب آنا ہے تو اس پہ غالب کرنا ہوگا. باب تفعیل کا بھی یہ ہوگا کہ بتدریج غالب کرنا. پتہ نہیں میں اپنے طور پہ سوچوں، نہیں ایسا نہیں ہے، ڈکشنری ہیلپ فل ہوتی ہے. ہر چیز ضروری نہیں ہے کہ باب ثلاثی مجرد کا جو ایک باب ہے اس کا جو آیا ہے تو جب آپ اس کو متعدی والے باب میں لے کے جائیں گی تو obviously اسٹریٹ فارورڈ وہی بن جائے گا. نہیں ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے چلیں، بس ایک چھوٹا سا تھا آپ سے شیئر کرنا تھا. آگے ایک ہا یا آئے گا انشاءاللہ، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. اس کی میں اینڈ پہ ترجمہ کر دیتی ہوں، بہت سمپل ہے. آپ فی الحال اس کو مکمل کر دیں. بھی یدی کل خیر کریں. با حرف جر ہے میم، اور یدی کا یہ جو ہے یہ وہ مرکب اضافی ہو کے تو باب جر کے لیے مجرور ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ نے السلام کیا علیکم. یدی کو کیا بنایا؟ بھی یدی کا یہ مرکب اضافی کو با کے لیے میم مجرور ہو جائے گا. مجرور ہو گیا. شاباش. جار مجرور کو کیا بنائیں گی؟ متعلق کر دیں گے یا ہاں دیکھیے آپ کی بات بالکل صحیح ہے، یہ ہوتے ہمیشہ کسی کے متعلق ہیں جار مجرور، اللہ کہ وہ کوئی حرف زائد نہ ہو. لیکن ہم وہ نہیں ڈھونڈیں گے کہ کون ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں اس کی غیر موجودگی میں خبر کی ہم ان کو خبر بنا لیتے ہیں. ورنہ پہلے خبر مقدم. وہ ڈھونڈنا ہوتا ہے جس کے متعلق ہے، پھر وہ اپنے متعلق اس والے جار مجرور سے مل کر تو پھر یہ بنے گا باقاعدہ خبر. لیکن آپ بس کہہ دیں جار مجرور خبر مقدم خبر ہوئی ہے، اس کی کوئی خاص مقدم. وجہ ہوگی، ابھی ترجمے پہ اس کا اثر دیکھتے ہیں. آگے اور الخیر مبتدا ہو گیا، مبتدا مؤخر. شاباش. ترجمہ مؤخر. کریں اس کا، ترجمہ وہ کریں کہ پتہ آپ چلے کہ مبتدا بعد میں اور خبر پہلے. کے تمام بھلائی جو ہے وہ آپ کے ہی ہاتھ میں ہے. یہ ہے اصل ترجمہ، جو مبتدا جی پہلے اور خبر بعد میں. یہاں پہ خبر مقدم ہوئی ہے، کیوں مقدم ہوئی ہے؟ اب اس پر زور ہے، حسر پیدا ہو رہا ہے. تیرے ہی ہاتھ میں، آپ کے ہی ہاتھ میں، صرف آپ کے ہاتھ میں. الخیر بھلا. اچھا یہ جو الخیر ہے اس کے بارے میں ڈفرنٹ رائے ہیں اور ساری ٹھیک ہیں. اس کو الجنس کا کہہ دیں تو اس کا ہوگا کہ بھلائی کی جو جنس ہے، بھلائی، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے. استغراقی کہہ لیں ال کو تو تمام بھلائیاں. ٹھیک ہے، اور ایک ترجمہ اس کا بنے گا کہ تیرے ہی ہاتھ میں تمام بھلائیاں ہیں. اور ایک اور رائے مجھے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ لگی کہ تیرے ہاتھ میں بھلائی ہی ہے. اور انہوں نے وہ تفسیر میں اس کو بتایا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ بظاہر بعض اوقات ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ کوئی پرابلم ہے، مشکل ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی شر ہے، لیکن اس کے اندر ہوتی خیر ہے. تو اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. تو دونوں ترجمے اب ٹھیک بھی ہیں، اور لیکن آپ نے جو بھی کرنا ہے نا، آپ نے بیدیکا کا پہلے کرنا ہے کیونکہ خبر مقدم ہے. جی استغراقی کا کیا معنی ہے بیٹا؟ یہ کبھی انشاءاللہ موقع ملا نا تو ال کو میں تو چھیڑتی نہیں ہوں کیونکہ ال کا پورا ٹاپک ہے، اور پھر کبھی کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ استغراقی چونکہ الحمد شریف میں، الحمد سورہ فاتحہ میں جو الحمد ہے اس کے بارے میں زیادہ رائے یہی ہے کہ وہ استغراقی کا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام، ایک ہوتا ہے
نہیں پھر اگر میں یہ کھولوں گی تو یہ اپنا ایک لمبا ٹاپک ہے، انشاءاللہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے. ابھی ہم ال کے بغیر ہمارا گزارا چل رہا ہے، کیونکہ جہاں کہیں مجھے لگے گا کہ نہیں اس ال پہ روشنی ڈالنا ضروری ہے تو وہاں میں انشاءاللہ کبھی اس کی سلائیڈ لے کر نا ال کی اقسام میں آپ لوگوں سے پراپر شیئر کروں گی. ابھی آپ تھوڑا سا کلاس کے ساتھ پرانی اسٹوڈنٹ کے ساتھ مل لیں، ایسا ایسا انشاءاللہ وہ سارے ٹاپک ہم اس کو ضرور پڑھیں گے. جی آخری حصہ کریں تہمینہ. جی میم، انکا کا اس میں اسم انہ ہے، انہ جو ہے وہ حرف مشبہ بالفعل ہے. شاباش. علا جر ہے، کل شیء وہ کیا کہتے ہیں ظرف مضاف الیہ اب یہاں پھر کل آ گیا، آج دوبارہ کل آ گیا، تو اب پکا سب بہنیں پکا کر لیں کہ کلو کے بعد اور یہ نکرہ اور دونوں واحد آ رہا مل ہے. کے علا تہمینہ آپ کی آواز کٹ کے آ رہی ہے، ٹھیک نہیں آ رہی. کلو کے بعد نکرہ اور واحد آئے، جیسے کلو مسلمن تو اس کا یا مطلب ہوتا کلو ہے ہر شعین، چیز، جیسے کہ ہر ہر چیز. چیز. شاباش. یہ اگر ہوتا نا کلو شعین کے شعی کے ساتھ ال لگا ہوتا تو پھر یہ ہم نے کرنا تھا اس چیز کا سب کچھ. تو بس آپ کسی ایک مثال سے یاد کر لیں تو کلو کے 3 طرح سے ترجمے کیے جاتے ہیں، وہ انشاءاللہ کبھی نہیں بھولیں گے. اور باقی جو ال ہوتا ہے، ہر ال کی ایک ہسٹری ہوتی ہے. ہر ال جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ بس نکرہ کو معرفہ کر دیا. ہم نے تو یہی پڑھا ہے نا بیسک میں. یہ ال ہوتا ہے بعض اوقات وہ کسی ایک جنس کو بتا رہا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ جنس کو نہیں، اس کا مقصد ہوتا ہے وہ نمبر ہوتے ہیں، افراد ہوتے ہیں. پھر افراد میں دیکھنا ہوتا ہے سارے افراد ہیں، ساری چیزیں ہیں تو استغراق ہو جائے گا. سارے نہیں ہیں اس میں پھر فردر دیکھنا پڑے گا کہ اس کا پچھلے ذکر ہو گیا ہے تو اس کا ایک الگ سے نام ہوتا ہے، عہد ذہنی کہتے ہیں. اور پھر اگر ہمارے ذہن میں ہے، نہیں سوری، پہلے سے ذکر ہو گیا ہے اس کو عہد خارجی کہتے ہیں. اور اگر ہمارے ذہن میں ہے تو وہ عہد ذہنی ہوگا. یہ انشاءاللہ مجھے کبھی موقع ملا ہو سکتا ہے اگلی کلاس میں تو پھر اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اس میں کوئی شک نہیں ال امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اس کا تفسیر پہ بھی اثر پڑتا ہے، اس کا ترجمے پہ اثر پڑتا ہے. لیکن جو مجھے زیادہ ضروری لگے گا اس ال کو ہم ڈسکس کر لیں گے. باقی ہر ال کو بس آپ یہ سمجھ لیں ہاں ٹھیک ہے نکرہ کو معرفہ کیا ہوا ہے، اور زیادہ تر آپ کو یہی ملے گا کہ پیچھے اس کا واقعی ذکر ہوا ہوتا ہے اور دوبارہ اس کا ذکر آیا ہے. تو زیادہ تر آپ کو عہد خارجی ہی ملیں گے جن کا پیچھے ذکر ہوا ہوتا ہے. بس آج کے لیے اس کو اتنا ہی ال کو. جی قدیر کو کیا بنائیں گے؟ قدیر میم یہ فعیل کی وزن پر ہے اور یہ خبر نہ ہو جائے گا. ماشاءاللہ. علا کلی شعین کو کیا بنائیں گے؟ متعلق کر دیں گے. متعلق کے خبر کر دیں بس. ٹھیک ہے، کلی شعین جو ہے یہ مجرور ہو گیا علا کے لیے، جار مجرور کو متعلق کر دیں خبر کے. اور آپ اس کا ترجمہ کریں. ہاں قدیر فعیل کے وزن پہ، فعیل کا وزن صفت مشبہ کا بھی ہوتا ہے، مبالغے کا بھی ہوتا ہے. اور عام طور پہ جب فعیل کا وزن آتا ہے تو جو ترجمہ کرتے ہیں یا اسم الفاعل کے معنی میں کیا جاتا ہے یا اسم المفعول کے معنی میں کیا جاتا ہے، یہ دیکھنا ہوتا ہے. یہ اس میں آپ کو بالکل نہیں یاد کرنے کی ضرورت ہے کس کو کیسے کر رہے ہیں. آپ ترجمہ دیکھیں، اگر تو وہ کسی کام کے کرنے والے کا مفہوم دے رہا ہے تو سمجھ لیں اس میں فاعل کا ہے. اگر کسی کے اوپر کام ہو رہا ہے تو سمجھ لیں اس میں مفعول کا ہے. نہیں تو بعض اوقات صرف صفت کے طور پہ اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے. تو اس میں کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کا ترجمہ اگر میں کہوں کہ قدرت رکھنے والا تو اس کا مطلب ہے یہ اسم الفاعل کے معنی میں ترجمہ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، یا قادر ہے یا قدرت رکھنے والا، یہ دونوں یہ اسم الفاعل کے معنی میں کر رہی ہوں. تو اب ترجمہ کریں اس کا. بے شک آپ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا یا خوب قادر ہے. شاباش. بس جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ آئے نا، بس میرا بتانے کا پوائنٹ میرا یہ تھا کہ جب فعیل کا وزن اللہ تعالیٰ کوئی بات کر رہے ہیں، ان کے نام یا صفات جو بھی ان کے ساتھ جب یہ استعمال ہوتا ہے تو اس میں مبالغہ، بس اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ مبالغہ ہے. چلے شاباش تہمینہ، بہت اچھی کوشش، ماشاءاللہ بارک اللہ جزاک فیک. خیر میں. اسے ایک دفعہ میں ترجمہ کر دیتی ہوں پھر اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. یہ آیت نمبر 26 اور 27 بہت سمپل ہے گرامیٹیکل انالیسس کے لحاظ سے اور ترجمے کے لحاظ سے، اور بہت مشہور آیات ہیں. آپ کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہی کے مالک، اور اگر آپ یہاں پہ یا محذوف مانیں تو آپ کہیں گے اے بادشاہی کے مالک تو. اب یہ مقولہ ہے، یہ سارے ایک دوسرے پر عطف ہو کر، یہ تو تی سے لے کر من تشاؤ، یہ اینڈ والا تو ذلو من تشاؤ تک، یہ سارے کے سارے یہ آپ ان کو بنائیں گے جواب و ندا. تو اللہم مالک الملکی ندا، یہ سارے جواب و ندا، ندا اور جواب و ندا کل کے لیے مقول القول، اور کل فعل اپنے فاعل انتا اور اس مقول القول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ. اور آگے جو ہے بیدک الخیر، اس کو نیا جملہ اسمیہ الگ سے بنا. آپ کہہ دیجئے
اے اللہ بادشاہی کے مالک، آپ جسے چاہتے ہیں بادشاہی دیتے ہیں اور آپ جس سے چاہتے ہیں بادشاہی چھین لیتے ہیں، اور آپ جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں اور آپ جسے چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں یا ذلیل کر دیتے ہیں. مائک میوٹ کر دیجئے پلیز، خیال رکھا کیجئے سب بہنیں. آپ کے ہاتھ میں ہی خیر ہے، بھلائی ہے، ہر طرح کی بھلائی ہے، تمام بھلائیاں ہیں. سب ترجمے ٹھیک ہیں، سب یہ اس کے. اور یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں بھلائی ہی ہے. یہ حسر کا ترجمہ دونوں طرح سے کیا جا سکتا ہے. آخری حصہ، بے شک آپ، اسم انا کا پہلے، خبر انا کا بعد میں. خبر انا کے لیے چونکہ متعلق اس کے ساتھ لگا ہوا ہے تو متعلق کا پہلے کروں گی. بے شک آپ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والے ہیں، خوب قادر ہیں، بہت قدرت رکھنے والے. الفاظ میں نہ بھی آ سکے یہ چیز تو آپ نے اس کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے. اچھا میں دیکھ رہی تھی اس میں سے کچھ میں نے آپ سے کچھ شیئر کرنے والا مس تو نہیں ہو گیا؟ نہیں کچھ نہیں ہے، سمپل تھا. اس میں کوئی آیت تو نہیں اس کے دلیل کے طور پہ، ریفرنس کے طور پر؟ نہیں وہ اس کی نہیں ہے. چلیں جی آیت نمبر 27 کی طرف چلتے ہیں. صفیہ جی آپ آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پڑھیں اور ایک ایک لفظ کا ترجمہ اس کا کریں، ایکسپلین کریں. تولیجو یہ جو ہے واو لام جیم مادہ ہے، افعال سے یولیجو اور مضارع ہے انتا سے فعل ہے. اللہ جو ہے منصوب ہے. آپ نے باب کیا بتایا؟ آپ کی نا آواز بہت کٹ کر آ رہی ہے. صفیہ تھوڑی جگہ چینج کر لیں گی؟ شاید آپ کی طرف سگنل کا پرابلم ہو رہا ہے. تھوڑی جگہ چینج کریں اور مجھے بتائیں اس کا آپ نے باب کیا بتایا؟ آیت نمبر 27 باب افعال سے. شاباش. علامت مضارع پیش والی ہے تو 4 پاسبلٹی میں یہ باب افعال ہے. یہ واو لام جیم یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اولجا یولیجو یعنی داخل کرنا. داخل کرنا کے اور بھی بہت سارے معنی استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک میں. یہ داخل کرنا ایسا داخل کرنا ہوتا ہے کسی کو کسی تنگ جگہ کے اندر داخل کرنا، کسی تنگ چیز میں داخل کرنا یا گھسانا، اس کو کہتے ہیں. شاباش. اللیلہ کو کیا بنائیں گی؟ یہ مفعول بھی ہوگا سیس. فی نہاری کو کیا بنائیں گی جار مجرور کو؟ یہ متعلق فعل ہوگا. شاباش. فعل، فاعل، مفعول بھی اور متعلق فعل جملہ فعلیہ. ترجمہ کر دیں. جی تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے. شاباش. تو کہہ لیں، آپ کہہ لیں ٹھیک ہو گیا. آگے واؤ کو کیا بنائیں گی؟ واؤ عطف ہوگا سیس. ٹھیک ہو گیا. آگے تولیجو پھر آ گیا، چھوڑ دیں اس کو. تولیجو کا فاعل بتایا تھا آپ نے؟ جی انتا ہے نا سیس. انتا. شاباش. النہارا کو کیا بنائیں گی؟ مفعول بھی. ماشاءاللہ. فی اللیلی کو کیا بنائیں گی؟ یہ متعلق فعل. فعل جملہ فعلیہ بن گیا. ترجمہ کر دیں. پچھلے جملے پہ عطف ہو گیا. ترجمہ کر دیں. آپ دن کو رات میں داخل کرتے ہیں. شاباش. سمپل ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اس کی تفسیر بھی 2-3 طرح سے کی گئی. ایک تو سمپل جو دن سے رات اور رات سے دن ہو رہا ہے، ایک تو یہ ہے اس کی تفسیر. ایک تفسیر مجھے بڑی مزے کی لگی کہ اس میں موسموں کا ذکر ہے کہ اس طرح سے داخل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایک دن کا وہ حصہ جو ایک موسم میں وہ دن ہوتا ہے وہ دوسرے موسم میں وہی وقت رات ہو جاتا ہے. تو یہ بھی اس کی تفسیر مجھے اچھی لگی تھی. ٹھیک ہو گیا. شاباش. آگے چلیں. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ. جی وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ. وہ عطف ہے سیس. یہ بھی اخرجہ یخرج افعال سے ہے، مضارع ہے اور انتا اس میں فاعل ہے. شاباش. شاباش. الحیہ یہ مفعول بھی ہے. ماشاءاللہ. من المیت متعلق فعل ہے سیس. ٹھیک ہو گیا. جملہ فعلیہ بن گیا. اس کا ترجمہ کریں. جی اور آپ زندہ کو مردہ سے نکالتے ہیں. شاباش. بڑے آرام سے ترجمہ ہو رہا ہے. جو پہلے آ رہا ہے مفعول بھی بائی چانس آ رہا ہے اس کا پہلے کر لیں، بعد میں متعلقہ کر لیں اور اگلے کا کریں. جی وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. اس کا ترکیب کرنا پلیز. جی اسی طرح بس یہ تخرجو کا آپ نے بتا دیا. المیتہ کیا بنا؟ میتہ جو ہے مفعول بھی ہے سیس. من الحیّ جو ہے متعلق فعل ہے. ٹھیک ہے. المیتہ میم واو تا ہے. اب یہ وزن پر ہے لیکن میں اب ہر وزن کو ڈسکس نہیں کرتی. بس ٹھیک ہے.
इसका तर्जमा सबको पता है तो बस ठीक है। मिनल हय्यी को क्या बनाया? मुतालिके फेल। माशाल्लाह, ये भी जुमला फेलिया होके पीछे अतफ हो गया। तर्जुमा कर दें। और आप मुर्दे को जिंदा से निकालते हैं। शाबाश। बस पहले वाले को ये जो हम इस अतफ कर रहे हैं मातूफ अलैह बना ले पहले वाले जुमले को, तूली जो लैला फिर नहारी को, बाकी सबको उस पर अतफ करते जाए। वैसे एक और तरीका भी होता है कि दूसरे को पहले पे करें, तीसरे को दूसरे पे करें, लेकिन ये ज्यादा आसान तरीका है। इसमें जरा आगे चलने से पहले ये जो अल हय्या है ना, हा या, ये भी निकालना है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। इस बहाने आपकी डिक्शनरी बार बार खुलेगी, आपको मोहब्बत होगी जरा इंशाल्लाह ये जानने से, डिक्शनरी से। ये मेरे डिक्शनरी में 117 पेज है, 117। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको निकालें। अब सफिया थोड़ी देर के लिए माइक बेटा म्यूट कर लेंगे, आपका ना वो शोर हो रहा है। ये बाप सामिया से आए तो हाजिया या यू से हाजिया या। अब ये चेंजेस क्या आई हैं, ये मैं एक्सपेक्ट करती हूँ इस क्लास में सब बहनों को आती होंगी, और जिनका भी जुमला फेलिया नहीं कंप्लीट हुआ चले वो टाइम ले लें, वो सीखें कि ये जो चेंजेस आती हैं, ये जो गैर सही अफ़ाल होते हैं उसमें ये कौन सा है। ये तो पूरा, खैर हम इतना टाइम नहीं अब इस पे लगाते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स माशाल्लाह ये जानती हैं, जो सब पिछली स्टूडेंट्स हैं। अब इसमें हा या है, ये फिर मुदाफ है, इसके अंदर एक हर्फ की तकरार हुई है, या 2 दफा आया है। और फिर इसके अलावा जिसपे या आता है, फिर आपको पता है कि वो गैर सही अफ़ाल की कैटेगरी में आप देख लें कि जो वाओ और या आतिफ आते हैं उनकी एक अलग से कैटेगरी है, उनको क्या कहते हैं। और जो जैसे मिसाल है और नाकिस है, अजवफ है, ये सारे ये चीजें आपको आनी चाहिए, इससे बहुत आसानी हो जाती है। अब इसमें हाजी या से या बना, कैसे बना, ये मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको पता है। जिन बहनों को नहीं पता या भूल गई हैं तो आप क्लास का फायदा उठाया करें, क्लास की तैयारी करते हुए एक एक लफ्ज पे गौर किया करें, अफाल को देखा करें सही है या गैर सही। किसी एक की कभी कभी किरदार 14 सीगे जरा दोहरा लिया करें, कभी माजी के कभी मुदारे के, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है और ऐसा होता भी नहीं, कहीं ऐसा नहीं होता कि रात करवाते हुए गिरदाने पूरी करवाई जाएं। तो ये आप खुद करवाया करें। हाँ कहीं फंसती हैं, मुश्किल होती है तो आप मुझे बताएं पर्सनल में, इंशाल्लाह आपसे कांटेक्ट आप मुझसे करें, आपको जरूर बताएंगे। ये बाब सामिया से जो आता है इसके 2 मज़र हैं। हयान, हया है जिसमें हया का माना है, दूसरा हयात है जिसमें जिंदगी का, जिंदा होना। फिर बाब इफ़ाल में देखें, हाँ इसमें देखें, इसमें बड़ा सिंपल है। जो सुलासी मुजर्रद का है ना, जिंदा होना, तो मुतअद्दी अबवाब में गया, जैसे बाब इफ़ाल में गया या तफील में गया, यही ज्यादा है ना, लाजिम को मुतअद्दी करते हैं, तो इसमें जिंदा करना आ गया। ये सिंपल है, ज्यादातर ऐसे ही होता है। लेकिन जो मैंने आपको आइन जाजा बताया था उसमें इस तरह नहीं होगा, उसमें आइन जाजा बाब नासरा में गालिब आना था, तो बाब जो इफ़ाल में करेंगे तो वो उस तरह नहीं करेंगे, गालिब करना उसका है इज्जत देना। ठीक हो गया, तो ये डिक्शनरी हेल्प करती है इसको। बाब तफील में देखें तो ये है किसी को जिंदगी देना और ये दराजी उम्र की दुआ देना। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, ये बड़ी प्यारी मिसालें दी। अगर आप मिसालें पढ़ लिया करें ना डिक्शनरी में, आपको हमेशा ये चीजें याद रह जाएंगी। कुरान पाक में ये जितने इन्होंने माना लिखे होते हैं ना, वो आगे जो मिसालें उतनी दी होती हैं। माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है ये डिक्शनरी का, लुत्फुर रहमान साहब ने, अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करें। बल्कि पिछले दिनों हमारे ये आई थिंक परसों वो इंतकाल कर गए हैं जो हाफिज अब्दुल सलाम साहिब हैं, दीन के लिए जो उनकी खिदमात है, मैं तो अपने आप को बहुत छोटी समझती हूँ, उनके ऊपर रोशनी डालते हुए, उन पर बात करते हुए मेरे पास अल्फाज नहीं है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। मुझे ग्रामर में सबसे ज्यादा उनका तर्जमा पसंद है। आप ऐप 360 या किसी भी ऐप में आप देखिएगा हाफिज अब्दुल सलाम साहिब का, और भी बहुत लोगों के अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं बहुत लोगों के देख कर आती हूँ, जिसका मुझे ग्रामर का सबसे करीब लगता है मैं बल्कि 2-3 लोगों के मिलाकर याद करती हूँ। ठीक है, तो लेकिन इनका माशाल्लाह ग्रामर के सबसे ज्यादा करीब जो है इनके तर्जमे थे। उनकी तफसीर भी बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे। ये लुत्फुर रहमान साहब की जब भी मैं डिक्शनरी देखती हूँ दिल से दुआएं निकलती हैं। और मैं जिनकी तफासीर पढ़ती हूँ, डिक्शनरीज पढ़ती हूँ, ग्रामर की बुक्स पढ़ती हूँ, यकीन जानिए आप भी उस्तादों को जरूर दुआएं दिया करें। वो अल्लाह ताला ने उनसे जो काम लिया है हमें फायदा हो रहा है, ये मेहनत करके गए, हम इनका पका पकाया खा रहे हैं। इनका ये कितने आराम से हमें, मुझे एक सेकंड, कुछ सेकंड लगता है, मैं वो पेज ढूंढ लेती हूँ और मैं उसका माना और सारा कुछ, माशाल्लाह इतनी मेहनत इन लोगों ने की हुई है। मैं चाहती हूँ किसी की तफसीर अल्लाह ताला ने जाहिर है इन सब के दिल पे उतारा होगा, मदद की होगी। वैसे तो मेरा अपना पर्सनल मेरा बिलीव है कि मैं कुरान के अल्फाज पे ज्यादा फोकस करती हूँ जो कि ओरिजिनल हैं, जो अल्लाह ताला की हैं, लेकिन तफसीर की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत हेल्पफुल होती है, बाज़ औक़ात नहीं समझ आ रही होती किसी आयत की, तफसीर हेल्प करती है।
تو آپ اپنے طور پہ ضرور پڑھا کریں اور استادوں کو, ان بزرگان دین کو دعائیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں. بہت آسانی کر دی ہے انہوں نے. خاص طور پہ میں اپنی زندگی میں دیکھتی ہوں کہ میں کتنی مصروف ہوں, الحمدللہ مجھے اپنی ساری مصروفیات سے پیار ہے, تو اس میں میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں کہیں ڈھونڈتی, لیکن یہ ان لوگوں کی ڈکشنریز اور کچھ لوگوں نے ایپ ایسی بنا دی ہیں, ایک اسلام 360 اور ایک سمپل اسلام 1 ہے آئی تھنک. یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئے, ان سے فائدہ اٹھائیے. لوگوں کی کئی سالوں کی محنتیں ہیں, انہوں نے کئی سال محنت کر کے, اور میں صرف کیا کرتی ہوں, ہاں یا لکھوں گی اور وہ سارا قرآن پاک میں جتنی دفعہ وہ استعمال ہوا ہے اس کا معنی وغیرہ سب کچھ سامنے آ جائے گا. ان کو دعائیں دیجیے گا. اچھا جی, اس میں باب تفیل ہو گیا, مثالیں میں نہیں آپ کو بتاؤں گی, خود دیکھا کریں. جتنے انہوں نے معنی لکھے ہیں نا ان استاد محترم نے, اتنی مثالیں قرآن پاک سے دی ہیں. اگر 2-3 طرح کے معنی لکھے ہیں تو یہ وہ 2-3 طرح کی مثالیں قرآن پاک سے دیں گے, اور وہ ہر مختلف معنی کو وہ جسٹیفائی کریں گی, تو وہ بھولتی نہیں ہے کہیں. پھر میں آپ سے کہوں گی پریشانی ہو نا, اس طرح نہیں چیزیں یاد ہوتی, تو بس ان کو صرف یہ دیکھ لیا کریں, تیاری کرتے ساتھ رکھیں, فائدہ ہوتا ہے. باب استفعال میں کیا ہے جی, کسی کو زندہ رہنے دینا اور کسی سے حیا کرنا, یہ دونوں معنی میں قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور آگے بس آج کے لیے اتنی ڈکشنری, اس کو پورا کر دیں. صفیہ اس آیت کو پورا کر دیں. جی, وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب. واو عطف ہے, یہ جو ہے را زا قاف, رزق یرزقو سے ہے, زارے ہے سس, اور انتا اس میں فعل ہے. شاباش شاباش. من تشاء کیا بنا, موصول صلہ. یہ موصول صلہ بن کر یہ مفعول بھی بنا سس. ماشاءاللہ. بغیر حساب کو کیا بنائیں گی؟ یہ جار مجرور مل کر حال بنے گا. تشاؤ میں جو فاعل ہے نا اس کا. اچھا دیکھیں, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, وہ بھی ہو سکتا ہے. آپ سمپل اس کو چاہے ترجمہ کے متعلق کر دیں, آرام سے ترجمہ بن جاتا ہے. جو سمپل اگر ہمارا کام ہو جاتا ہے نا, یہ حال والا چکر بہت ساری بہنیں پریشان ہوتی ہیں. کیا بات. اب یہ دیکھیں غیر آ گیا, جو ابھی میں آپ کو ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے, کلن, بادن, اکثر, غیر, یہ مضاف بن کر استعمال ہوتے ہیں زیادہ. انشاءاللہ زیادہ ڈیٹیل ان کی آپ لسان القرآن ساتھ رکھا کریں. اب جیسے کلو آیا تھا, آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اس کو لسان القرآن میں ڈھونڈیں اور اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں. جو پہلے پڑھ چکے ہیں وہ بھی دہرا لیا کریں. اب غیر آیا, غیر کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے, اور آج کی ایکٹیویٹی میں یہ جو ہا یا خاص طور پر یہ جو عین زا, آپ ان کو دیکھ لیجئے گا یہ بنے کیسے, چینجز کیسے ہوئی, کیونکہ یہ مضاف کے قاعدے کے تحت بن رہے ہیں, تو یہ دیکھ لیجئے گا. ایک اور میں چیز دیکھ لی تھی, اگر مجھے یاد آ گیا تو وہ بھی آپ کو ایکٹیویٹی دے دوں گی. تو اور یہ جو آگے اگلی آیت میں آ رہا ہے لا یتخذ, تو اتخذا کیسے بنا, یہ تو ایکسیپشنز میں سے ہے نا باب افتعال کی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ ریوائز کر لیا کریں اور خود دیکھا کریں کچھ چیزیں. اگر آپ شوق رکھتی ہیں, اگر آپ کو ویسے ترجمہ سمجھ آ رہا ہے, آپ کو گزارا ہو رہا ہے, تو پھر ٹھیک ہے, اٹس اوکے. اچھا یہاں پر ایک تو میں نے یہ بتانا تھا, ہاں بغیر حساب. حساب کا مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا, اس کی ڈیٹیل کیا ہے کہ جی بغیر حساب کے آپ جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق دیتے ہیں. اس کے 3 معنی مختلف کیے گئے ہیں. ایک ہے کہ اتنا دیتے ہیں کہ حساب ہی نہ کیا جائے. دوسرا یہ کہ بغیر مشقت کے, جسے رزق کریم نہیں کہا جا سکتا, بغیر مشقت کے مل جائے. تیسرا یہ کہ بغیر مطالبے کے. ٹھیک ہے, تو یہ تینوں کوالٹیز بھی ہو سکتی ہیں, ان میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتی ہے. تو یہ اس کے معنی یہ ہے. اچھا ایک اور میں بڑا انٹرسٹنگ تھا, یہ جو ہے نا کہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. ایک تو بہت سمپل ہے, جس طرح آپ نے مختلف تفاسیر میں دیکھا ہوگا کہ جی انڈا جو ہے, مرغی سے انڈا اور انڈے سے مرغی, اور کھیتی سے بیج اور بیج سے کھیتی, اور کیا ہوتا ہے, اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. یہ انسان کا بھی انہوں نے یہ اس طرح سے کہا ہوا کہ بچہ جس طرح نطفہ سے بنتا ہے, اور آگے یہ سارا, اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. ایک مجھے جو بہت اچھی لگی, مجھے انٹرسٹنگ لگی, اس کا بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ, اس کا مطلب لیا ہوا ہے کفر اور ایمان سے لیا ہوا ہے, کہ انہوں نے یہاں پہ زندہ اس کو کہا ہے کہ جو جس میں ایمان ہے, اور مردہ اسے کہا ہے جو کہ انکاری ہے, کافر ہے. تو اس میں جو ہے نا کہ جو زندہ کو مردہ سے نکالتے ہیں, تو اس میں حضرت ابراہیم کی مثال دی ہے. ان کے والد آزر جو تھے وہ مشرک تھے, تو ان کے گھر میں یہ ایک ایمان, صاحب ایمان بیٹے کی پیدائش. اور یہ جو ہے کہ مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے, اس میں حضرت نوح کی مثال دی جاتی ہے, ان کا جو بیٹا کے نام آئی تھنک نام تھا اس کا. تو وہ آپ دیکھ لیں کہ مردہ نکل رہا ہے, یعنی کہ بغیر ایمان کے ایک اہل صاحب ایمان کے گھر میں. تو یہ مختلف معنی ہے, سارے اچھے, بڑی پیاری پیاری تفاسیر ہیں. ضرور اپنے طور پہ دیکھ لیا کریں ہر آیت کو,
آپ تاکہ جو ہم لوگ ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ اس کی تفصیل بھی دیکھتے تو بھولتی نہیں ہے پھر ایک ایک دو یا تھوڑی آیات ہی ہوتی ہے ایک ہفتے میں, زیادہ تو نہیں ہے ان کی. آپ اپنی جو آپ کو تفسیر پسند ہے, سب اچھے ہیں علماء کرام. میں زیادہ کسی پہ کامنٹ نہیں کرتی, میرے علم میں بھی نہیں ہے الا کہ کوئی بہت زیادہ کسی میں فرقہ واریت پائی جا رہی ہے تو وہ آپ ماشاءاللہ بہنیں خود سمجھدار ہیں. باقی آپ ضرور تفسیر کو ساتھ رکھا کریں اور اپنے طور پہ دیکھ لیا کریں. شابہ, یہ ہو گیا. اس کا ایک دفعہ میں ترجمہ کر دیتی ہوں اور پھر اس کو ہم اگلی آیت پہ چلتے ہیں. تو اچھا, میں نے آپ کو کہا نا کہ داخل کرنا ہوتا ہے کسی تنگ چیز میں داخل کرنا, گھسانا, اصل میں اس کا یہ معنی ہے, لیکن میں اس کا داخل کرنا ہی کروں گی, لیکن سمجھنا آپ نے وہی ہے اور اس کی جو تفسیر ہے اس کے مطابق ذہن میں رکھ کر آپ اس کو جنا سنیے گا. ایک بات میں ایڈ کروں گی, یہ طول جو لیلا کے لحاظ سے طول جو کا ہے, جیسے کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ کو داخل کرنا, یہ قرآن پاک میں اس میں مثال دی ہوئی ہے طول. جی بالکل بالکل. دیکھیں نا, وہ اس میں کسی میں گھسانے کی کوشش کرنا کسی تنگ چیز میں. باجی اگر آپ میرے معنی پہ غور کرتی تو آپ کو یہ مثال کلیئر ہو جاتی. ٹھیک ہے, وہ اصل میں جو میں نے آپ کو معنی بتایا وہ مثال وہی ہے, کسی تنگ جگہ میں داخل کرنے کی کوشش کرنا یا داخل کرنا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, آپ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور آپ دن کو رات میں داخل کرتے ہیں اور آپ زندہ کو مردہ سے نکالتے ہیں اور آپ مردہ کو زندہ سے نکالتے ہیں. اتنی سمپل, جو جیسے لکھا ہے ویسے ترجمہ ہو رہا ہے, ویسے ہی گرامیٹیکل انالیسس, اس میں کوئی ہم زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گے. اور آپ جسے چاہتے ہیں بغیر حساب, اس میں بہت سارے مختلف معنی آتے ہیں, وہ آپ جو چاہے کر لیں, بغیر حساب کے اندر رزق عطا کرتے ہیں. اور رزق صرف یہ رزق یہی نہیں ہوتا, روزی کوئی اور چیزوں کا بھی, بہت ساری چیزوں کی عطا ہوتی ہے جو یقیناً آپ کے علم میں ہوگی. چلے جی, آج کی آخری آیت کی طرف چلتے ہیں, اس پہ تھوڑا ٹائم لگے گا, بہت امپورٹنٹ ہے یہ. دیکھیے کوئی کویسچن ہے تو کائنڈلی اینڈ پہ پوچھ لیے. ٹھیک ہے, چلیں پلیز آپ لوگ, میں ہر دفعہ کہتی ہوں کوئی کویسچن ہوا کرے بیچ میں انٹرپٹ نہ کیا کریں, اوائڈ کیا کریں اس چیز سے. میں بھی انسان ہوں, بہت ساری چیزیں یاد کر کے آئی ہوتی ہوں اور سارا دن کی مصروفیت کے بعد ہو سکتا ہے کہ اہم پوائنٹ بھول جاؤں, تو کائنڈلی اینڈ پہ پوچھا کریں یا پرسنل میں پوچھ لیا کریں. میں نے کبھی نہیں روکا آپ لوگوں کو, لیکن یہ فیور کیجئے میرے ساتھ. اچھا جی, یہ جو آیت ہے بہت امپورٹنٹ ہے, خاص طور پر وہ بہنیں جو باہر رہتی ہیں, نان مسلمس میں ان کے ساتھ رہتی ہیں, تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا کرنا ہے. ہمیں سے بعض لوگ بہت ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں, یا تو بالکل ہی ان سے ملتے ہیں, ان کو کافر سمجھتے ہیں, یا ہم ان کے ساتھ تھوڑا زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت زبردست امپورٹنٹ اتنی خاص آیت ہے یہ, اس کے لیے کم از کم قرآن سے تو مجھے 4 میں ڈھونڈ کے لائی ہوں آپ کے لیے, 4 اس کے ریفرنس. باقی اتنے زیادہ تھے کہ اتنا چونکہ ٹائم نہیں ہے میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتی. تو یہ اس کی اہمیت کو یہ سمجھیں کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر کتنی دفعہ ہے, تو ہمیں اس کی لمیٹیشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کس سے کتنا ملنا ہے, کس سے کیا تعلقات رکھنے ہیں. وہ ابھی آپ سے انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. کون آئیں گی اب؟ امین باجی ہیں رول نمبر 13, ریحانہ صاحبہ رول نمبر 14, رابعہ سعید صاحبہ رول نمبر 15. جی میں تو موجود. السلام رابعہ صاحبہ, ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رابعہ جی, آج آپ ہی آیت پوری آپ سے ہی سنتے ہیں اور یہیں پہ مکمل کرتے ہیں. میں یہاں پہ ڈیٹ آج کی ڈال لوں, مجھے یاد رہے کہ میں نے آپ کا لاسٹ ٹائم یہاں پہ. ٹھیک ہو گیا جی, پڑھیں اور بتاتی جائیں. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین. لا حرف نہیں ہے, یتخذی یہ نہیں کیسے پتا چلا آپ کو؟ ماشاءاللہ, شاباش, ٹھیک بتایا. کیونکہ اس کے بعد فعل مضارع مجزوم ہو گیا ہے, لیکن ہم کو نظر آ رہا ہے کہ وہ مجرور ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے آگے المؤمنون میں ملانا تھا, اس لیے. شاباش, ماشاءاللہ, بہت اچھا بہت اچھا. آپ جب پڑھائیں گی نا, اب بہت اچھا پڑھایا کریں گی آپ دونوں سسٹرز انشاءاللہ. آپ دونوں کا جو انداز ہے نا بات کرنے کا اور اتنی محبت سے بتانے کا, سمجھانے کا, شاباش, بڑے تحمل سے آپ بتاتی ہیں. بالکل ٹھیک آپ نے کہا, ٹھیک ہو تو گیا. تخیزی یہ فعل مضارع ہے اور مضموم تو وہی کیا ہے, اور اس کا مادہ ہے حمزہ خا زال, اور باب افتعال سے آیا ہے.
शाबाश, ये बाब इख्तियार की एक्सेप्शन है। मैं आपको बता दूं, नई सिस्टर्स गौर से देखें, ये वैसे पहचान में नहीं आएगा, ये जब जिनको पता है वही इसको पहचानेंगी, वरना ऐसे कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके मादा नहीं पहचाना जाता। तो ये देखिएगा, अगर आप लोग जिन्होंने जुमला फेलिया कर रही हैं या तो इसको कर चुकी होंगी, नहीं तो देखिएगा, नहीं तो जब भी करें एक्सेप्शन बाब इख्तियार की और भी अबवाब की हैं, बाब तफाउल की हैं, तफाउल की हैं, तो वो जरूर देखिएगा। शाबाश, ठीक हो गया। फाइल बताया आपने? नहीं, अभी नहीं पता है। हुआ फाइल है इसमें। अच्छा, हुआ फाइल है। आर यू श्योर? कुछ गलत कह रही क्या मैं? नहीं नहीं, पहला सीगा है ना, जी, तो तो वही उसका आगे भी आ सकता है। जी जी, हाँ सही कह रही हैं, आगे भी है। अल मोमिनूना, ये जो ये है हालत रफा में है, सालिम है और ये हालत रफा में रहेगा, ये इसका फाइल हो जाएगा। शाबाश। जी, अब ये जो बनाना होता है, ये दो मफूल डिमांड होता है, किसको बनाना और क्या बनाना, तो दोनों मफूल बताइए। तो पहला मफूल अल काफिरीना है और ठीक दूसरा है, मफूल औलिया आ है, और दोनों ही माशाअल्लाह। जमा सालिम हैं। औलिया, हाँ दोनों जमा सालिम है। नहीं, औलिया को जमा सालिम अपना के नहीं, अच्छा, अल काफिरीना जमा मुज़क्कर लेकिन ये सालिम तो है, वली ठीक हो की गया। जमा है। हाँ, ये जमा ये मुकस्सर वली की, और प्रॉपर वैसे तो वजन है वाओ लाम या, और जी। फईल के वजन पे वली यून से वली है, बस ठीक है, किसी बहन को समझ आती है तो ठीक है, उस वली की ये जमा है औलिया, और ये गैर मुंसरिफ है। ठीक हो गया। तो वली क्या होता है, कुछ बताना चाहेंगे हमें? दोस्त, जी शाबाश। अच्छा, ये वो दोस्ती होती है, दोस्त के कुरान पाक में बहुत सारे माना में आए, बहुत सारे मुख्तलिफ अल्फाज आए हैं, यानी कि एक माना के बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो ये वो दोस्ती होती है जिसमें मोहब्बत होती है, जिसमें दिली लगाव होता है। फिर इसके और बहुत सारे माना किए गए हैं, इसमें खास तौर पे मददगार, गमगुसार, और ये हमारी जो डिक्शनरी है इसमें हमायती, पुष्टपना, कारसाज, बिगड़ी बनाने वाला, करीब, इस किस्म की दोस्ती होती है। तो ये खास, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि हमें किस चीज से मना किया है, कि वैसे दोस्ती से मना नहीं किया, वो इंशाल्लाह मैं अभी थोड़ा डिस्कस करूंगी। ये दिली दोस्ती से, जिस पे ऐसी दोस्ती इतना इन्वॉल्व हो जाना कि इंसान का ईमान खतरे में पड़ जाए, उसका दीन खतरे में पड़ जाए, उससे मना किया जा रहा है। वैसे उनसे ताल्लुकात नॉर्मल रखने में मना नहीं किया जा रहा। शाबाश। मिन दूनिल मुमिनीना, इसको बताएं। तो मिन जार है और दूनिल मोमिनीना, ये मुजाफ इलैह बनकर आ रहा है, मुरक्कब अच्छा, इजाफी। दूना बड़ा इंटरेस्टिंग लफ्ज है, ये जी अजदाद में से है। कुरान पाक में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो एक ही लफ्ज होता है, लेकिन उसके जो माना है ना, जैसे एक लफ्ज मैं कहूँ आपसे, चले मैं फर्ज करी दूना कहूँ, इसका माना ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, तो पता कैसे चलेगा, वो हमें कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है उसके, वो आराम से इंशाल्लाह अल्लाह की बरकत से पता चल जाया करेगा। इसकी मैं स्लाइड नहीं लेकर आई, मैंने सोचा था ग्रुप में शेयर कर दूंगी, किसी बहन को अगर शौक हो तो वो एक नजर देख लीजिएगा कि किस किस तरह से इस्तेमाल होता है। ये मुदाफ बनकर आता है, इसके मुदाफ इलैह से पता चलता है कि ये किस माना में आ रहा है। ये ढेरों ढेर माना में इस्तेमाल होता है, लेकिन ज्यादातर ये सिवा, बगैर, इलावा वगैरह, ज्यादा इनके माना में हम इस्तेमाल इसका देखते हैं। ठीक हो गया। मिन दूनिल मुमिनीना, मोमिनों के अलावा या मोमिनों को छोड़कर, दोनों तरह से ठीक है, इसको मुतल्लिक कर लें। ये पूरा जुमला फेलिया हो गया, अपने फाइल और दोनों मफूल से मिलकर और मुतल्लिक से मिलकर तर्जुमा कर दें। ईमान वाले मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त न बनाए, और शाबाश दोस्त शाबाश। आप दोनों जगह मोमिन भी कह सकती हैं, लेकिन दोनों जगह मोमिन कह लें, या चले एक दफा आप ईमान वाले कह दें, तो वो जरा ज्यादा इलाबोरेट हो रही है चीज। ईमान वाले मोमिनों को, इनके, या मोमिन कह लें, मोमिन या ईमान वाले मोमिनों को छोड़कर, या मोमिन मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दिली दोस्त मत बनाए, ना बनाए। ठीक हो गया। आगे चलें। आगे वाओ अतफ है, मई मन इसमें शर्त है और ये मुब्तदा बन जाएगा। शाबाश, कैसे पता चला शर्त है? माशाल्लाह। क्योंकि ये कैसे पता चला, क्योंकि यफअल, ये मन जो है ये मजजूम कर रहा है अपने बाद में आने वाले मुदारे को, और दूसरी अलामत ये है कि
اس کے بعد جیسے 2 جملے آتے ہیں تو دوسرا جو جملہ جو جواب شرط ہوگا اس پر اکثر فا کا داخلہ ہوگا, اور میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں, میں امید کرتی ہوں سب اسٹوڈنٹس کو یاد ہوگا کہ جو فا جزائیہ ہوتا ہے, فا رابطہ ہوتا ہے, وہ کس کس پر داخل ہوتا ہے. بس ماضی پر نہیں ہوتا, باقی لمبی لسٹ ہے. پہلے امر ہے, جملہ اسمیہ ہے, امر ہے, استفہام ہے, بہت لمبی لسٹ ہے. انشاءاللہ یہ آپ کو آتی ہوگی, کبھی موقع ملا تو میں اس کی سلائڈ شیئر کر دوں گی. شاباش. اچھا, ترکیب کی بات کی, اس کی ترکیب ابھی پچھلی کلاس میں نے بتائی تھی. 2 طرح سے ہوتی ہے, لیکن جو زیادہ ہوتی ہے نا, استعمال زیادہ آسان ہے, وہ من شرطیہ کو, میں من شرطیہ کی بات کر رہی ہوں. دیکھیں یہ جو من ہے استفہامیہ بھی ہوتا ہے, من موصولہ بھی ہوتا ہے, سب کی ترکیب اپنی اپنی, ٹھیک ہے. تو میں صرف من شرطیہ کی بات کر رہی ہوں. من شرطیہ کی بھی ترکیب 2 طرح سے, میں ایک طرح سے بات کر رہی ہوں. اس کی ترکیب ہوتی ہے, اس کو مبتدا بنا لیں اور شرط اور جواب شرط دونوں کو ملا کر آپ خبر بنا لیں. دوسری ترکیب چھوڑ دیں, وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے, اس میں اس کو موصولہ بنا کر بھی اس کو کرتے ہیں, چھوڑ دیں, بس یہ والی آسان ہے. تو یہ شرط والا کیا ہو گیا, یفعل ذالکا. ذالکا کیا بنائیں گے, وہ کیا بنا, ذالکا اس میں اشارہ ہے, اور اس کو ذالکا جو یہ کرے گا, یہ سب یعنی کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے پیچھے, ذالکا اس طرف جا رہا ہے, تو یہ مفعول بھی ہو گیا نا. تو فعل فاعل مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط ہو گیا. تو اب جواب الشرط فا لیسا سے شروع ہو رہا ہے, فا جزائیہ داخل ہو گیا, یہ لیسا وغیرہ پر بھی داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. لیسا کا اسم اور خبر بتا دیں. لیسا فعل ناقص ہے, اور اس کا اسم یہاں پہ ہوا ہو جائے گا. شاباش, اس کا آگے نہیں ہے, ظاہر نہیں ہے, یا اس کا اندر ہوا ہی ہے. اس کی خبر بتا دیں. اس کی خبر من اللہ فی شیئن تک جائے گی. اچھا, اگر آپ ترجمے پہ غور کریں نا رابعہ جی, تو دیکھیں, اگر میں کہوں من اللہ خبر ہے, تو میں کہوں گی وہ, بس وہ, یا تو جواب جو ہوتی ہے نا فا رابطہ جزائیہ, اس کا تو کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں, تو وہ اللہ سے نہیں ہے, بات پوری نہیں ہو رہی. اچھا, اگر میں کہوں لیسا فی شیئن, تو وہ کسی چیز میں نہیں ہے, یہ کمپیریٹیولی پوری ہو رہی ہے یہ بات. تو اصل میں لیسا کا اسم ہوا ہو گیا, فی شیئن خبر ہو گئی. اب من اللہ کو چاہے تو آپ شیئن, چونکہ نکرہ سے پہلے جار مجرور آ گیا, چاہے تو حال بنا دیں اگر یاد رہتا ہے, نہیں نا تو اس خبر کے متعلق کر دیں, دونوں, یا دونوں کو خبر بنا لیں, یا ایک کو خبر دوسرے کو متعلق, ٹھیک ہے. لیکن اصل میں یہ حال ہے شیئن. تو آپ اس کو یوں کر کے اب ترجمہ کریں. فلیسا بس نہیں ہے اللہ کے, بس اچھا یہاں سے نہ کرنا ہے, وَمَن يَفْعَلْ سے کرنا ہے ذالکا, اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں ہے. شاباش. رابعہ جی, یہ جو اس کا اسم ہوتا ہے اس کو پہلے لے کر آئے. عام طور پر اس کا اسم ہی مقدم ہوتا ہے, اللہ کے کوئی خبر اس کی تبھی مقدم ہوتی ہے, کوئی اگر جار کسی میں اللہ کی طرف سے, وہ نہیں ہے کسی چیز میں اللہ کی طرف نہیں. یہ جو ساری فیملی ہے نا, اس کا عام طور پہ اسم ہی پہلے آتا ہے. اب باقی اور بھی جو نواسخ ہیں انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ بتایا کروں گی کہ کسی کا کبھی خبر بھی پہلے آ سکتی ہے اگر وہ جار مجرور ہو, اور کس کی پہلے آ سکتی ہے, وہ ویسے تو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہم دیکھ ہی لیا کریں گے. زیادہ تر چیزوں کا اسم ہی پہلے آتا ہے, اور اسم کا ترجمہ بھی پہلے کرنا ہے. تو وہ اگر میں متعلق بنا رہی ہوں یا حال بنا رہی ہوں, تو من اللہ کا اب میں پہلے کروں گی, تو وہ اللہ سے کسی چیز میں نہیں ہے. اب یہاں پر انہوں نے, کسی نے کہا کہ یہ اللہ کے دین میں مراد لی گئی ہے, کسی نے اللہ کی دوستی مراد لی گئی ہے, تو سارے ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا جی. یہ اس کا ترجمہ ہو گیا. آگے چلیں. اللہ, یہ کون سا اللہ ہے؟ اللہ حرف استثناء ہے. ہاں, حرف استثناء ہے, حصر کے لیے آیا ہے. شاباش. بیسیکلی حرف استثناء ہے, لیکن یہ کبھی کبھار حصر کا مفہوم دیتا ہے اگر اس سے پہلے لائے نفی, ان نافیہ, ما نافیہ, حل وغیرہ, لمبی لسٹ ہے, لن اور اس طرح کی چیزیں. اب یہ لائن نہیں آ رہا ہے تو یہ پھر حصر کا مفہوم دے گا, ورنہ یہ بہت ساری جگہوں پہ حصر کا مفہوم نہیں بھی ہوتا. یہ ہم نے کانٹیکٹ سے اندازہ کرنا ہوتا ہے, وہ ریئر ہے, وہ ہم دیکھ لیا کریں گے. اس میں بھی بعض دفعہ جملہ منفی ہوتا ہے, ہم اس کو حصر بنا رہے ہوتے ہیں, وہ حصر نہیں ہوتا, وہ استثناء کے طور پر ہی استعمال ہوگا وہ حرف. لیکن جب کبھی وہ آئے گا
تو تب وहाँ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अभी हसर है, हसर पैदा हो रहा है। अब मुझे बताएं जब हसर होता है तो उसमें मैंने ला को और इल्ला को गिरा कर फिर मैं तरकीब करूंगी, तो मैं इसको पीछे किसके साथ क्या बनाऊं? ये अनतत्ताकू मिनहुम तुकातन, इसको खोलें फिर मुझे बताएं कि इसको जब मैंने ला और इल्ला को गिरा दिया, जब हसर का इल्ला होता है ना, तो फिर हम इसको गिराकर और पहले वाले हर्फ नफी को गिराकर फिर तरकीब करते हैं। तो पहले आप खोलें अन तत्ताकू मिनहुम तुकातन को खोलें, बताएं कि ये क्या क्या है, फिर मुझे बताएं पीछे किसके साथ वो क्या बने। जी, अन हर्फ मस्दरिया है और ये इसके आगे जो मजारे आया है उसको ये नसब कर देगा, अन मस्दरिया। तत्तकू पहले मजारे है और बाबे इफ्तियाल से है ये, और वाओ ठीक हो गया। ये जो अन है हरूफे जो नासिबा है उनमें से एक है। ये मुदारे से पहले अगर आता है तो 14 सीगों पर इसका जो अमल है वो मुख्तलिफ होता है। 5 सीगे ऐसे हैं जिन पर ये जबर नजर आएगी, बाकी सीगे ऐसे हैं जिन पर नून गिर जाता है। 2 सीगे ऐसे हैं जो मुअन्नस के हैं जिन पर कोई असर नहीं होता, वैसे के वैसे होते हैं। इसका नून गिर गया इसलिए हमें ये भी कंफर्म हो गया अन मज़दरिया। शाबाश। मिनहुम को क्या बनाएंगी और तुकातन? मिनहुम मुरक्कब जारी है और ये मुतल्लिक बन जाएगा तत्तकू का। शाबाश। और तुकातन? तुकातन मफूल बन जाएगा, मफूल मुतलक बन जाएगा। मफूल मुतलक, वेरी गुड। तत्ताकू के लिए मफूल मुतलक बनेगा। वैसे आम तौर पर क्या होता है, मफूल मुतलक एक मस्दर होता है जो जिस फेल का मफूल मुतलक आता है वो उस फेल के जो रूट लेटर्स होते हैं उन्हीं के साथ, यानी कि उसी का मस्दर होता है। शक्लें मिल रही होती है लेकिन ये जरूरी नहीं है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये जो तुकातन है ये तत्ताकू उस वाले बाब का मस्दर नहीं है, तो ये और कहीं से भी आ सकता है। लेकिन आता किस लिए? बहुत लंबी लिस्ट है मफूल मुतलक की, लेकिन 3 चीजें लिख लें। मफूल मुतलक या तो आता है, राबिया जी बताएंगी? मफूल मुतलक या तो जो फेल दिया रहता है उसी के माथे पे रहता है या फिर उसके हम मानी होता है। शाबाश। नहीं आता क्यों है? क्यों आता है? यहाँ पे कोई दूसरा मफूल क्यों नहीं आया? मफूल मुतलक में क्या खास बात है, इसकी क्या खुसूसियात है? तो ये तो बात पे जोर देने के लिए ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे ज्यादा आपको मिलेगा मफूल मुतलक। वैसे मैं आपको बताऊं बहुत सारी वजूहात हैं, 3 ज्यादा याद कर लें। ज्यादातर मफूल मुतलक ताकीद के लिए आता है, कभी कभी नौइयत के लिए आता है और कभी कभी गिनती के लिए आता है, तादाद के लिए। जब तादाद के लिए आता है तो वो हम पहचान लेंगे इंशाल्लाह। और फिर ये जो नौइयत के लिए आता है अक्सर ये क्या होता है, ये मुरक्कब इजाफी की सूरत में होता है। खैर आप इसको छोड़ दें, लेकिन आप अगर देखें तो ये जो तुकातन है अगर आप इसमें ताकीद करें तो ताकीद के तौर पर भी ठीक है, लेकिन ये नौइयत बता रहा है बेसिकली कि ये कह रहा है इसका असल मतलब। अच्छा ये एक लंबी बात है कि ये इसका मादा क्या था और ये उसमें किस वजन पर है, इतना याद कर लें। इसके बारे में बहुत सारी राय हैं, लेकिन सबसे जो मुझे अच्छी राय लगी, मुझे ठीक लगी, वो है ये मजदर है और ये एक खास वजन है। मजदर के बहुत सारे वजन है। ये फूलातन मजदर को बोलते हुए मंसूब बोलना चाहिए, वैसे वो लिखते हुए तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। अच्छा उस वजन पर है, इसको छोड़ दें कैसे बना। लेकिन ये यहाँ पर इसकी खास एक वजह है कि जो मफूल मुतलक लाया गया। ये कहा गया है कि तुम उनसे बचो या तुम्हारा उनसे बचना। कैसा बचना? तुकातन कुछ बचना, या आप यूं कह लें कि कुछ बचना यानी कि खास है। ये कोई इस तरह नहीं है कि ये बस आ गया, या किसी तरह बचना। कुछ बचना या किसी तरह बचना, ये एक्सेप्शन दी जा रही है। ये एक्सेप्शन देखिए मना किया गया है, दिली दोस्त नहीं बनाना। वैसे ताल्लुकात हम रख सकते हैं, वो मैं अभी आपसे स्लाइड शेयर करूंगी इंशाल्लाह, ताल्लुकात की नौइयत क्या है। फिर एक्सेप्शन दी अल्लाह ताला ने। आप देखें कि कहीं सख्ती नहीं करते, हमें हमेशा हमारे लिए रास्ते निकाले हैं कुरान ने, अल्लाह ताला ने, कि अगर कहीं आपको ये पूरी डिटेल आप बहने तफसीर से देख लें, खास तौर पर जो बाहर रहती हैं, इसमें ये पूरा देखना होता है कि अगर हमारी कोई जान माल इज्जत को खतरा है तो फिर आप थोड़ा उनके रंग में रंगना नहीं, यानी कि थोड़ा सा ज़ाहिरी तौर पे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात, आप बचने के लिए, आप इस सारे इशू से बचने के लिए कि कोई प्रॉब्लम आपको ना हो, कि क्या वहाँ पे आप माइनॉरिटी हैं तो आप एक हद तक कर सकते हैं, लेकिन वो लिमिटेशंस के लिए आपको डिटेल जानना जरूरी है।
پھر یہ بھی کنفرم کرنا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ خطرہ واقعی موجود ہے. بعض دفعہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے اور خواتین تو ویسے بڑی اینشیس ہوتی ہیں, تو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ خطرہ واقعی کمیونٹی میں موجود ہے یا ہمیں لگ رہا ہے. پھر اگر ہمیں لگ رہا ہے یا تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. واقعی موجود ہوگا تو پھر بادر کرنا ہے. پھر اچھا موجود ہے اور اگر آپ اس کو عمل کرتی ہیں, آپ ٹھیک ہے آپ اندر سے پسند نہیں کر رہی ہیں ان سب چیزوں کو, ماحول کو, لیکن آپ ان سے اچھے تعلقات رکھنے کے لیے کسی حد تک کر رہی ہیں, تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے اس کرنے سے صرف آپ کو فائدہ ہو رہا ہے, باقی پوری مسلم کمیونٹی کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں, ان کو نقصان ہو رہا ہے, تو پھر بھی ہم نہیں کر سکتے. یہ بہت لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے, اس وقت کی میرا ٹاپک نہیں ہے, لیکن اس کو سمجھیں, ضرور سمجھیں. یہ اتنی اہم آیت ہے. اور توقاتن کیوں آیا, اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ بچنا یا کسی طرح بچنا. آپ اس کو کسی معنی میں اس مصدر کو استعمال مختلف معنی میں استعمال ہوئے آپ کر سکتے ہیں, کہ مگر یہ کہ کسی طرح بچنے کے لیے آپ کے لیے ایکسیپشن دی جا رہی ہے. اور یہ سارا تتقوا منہم تقاتن مفعول فیہ بنے گا, مفعول مطلق سوری, اور منہم انہوں متعلق کا یہ جملہ فعلیہ جو ہے اس کو پیچھے لا یتخذ کا کیا بنائیں گے؟ جملہ فعلیہ لا تتخذ, سوری جملہ فعلیہ نہیں ہے, اس جملہ فعلیہ کو پہلے ان مصدریہ کی وجہ سے یہ کیا بنا؟ ہاں یہ مفرد کی تعویل, مفرد کی تعویل میں چلا گیا. مصدر یہ مفرد ہوتا ہے, تو اب اس کو پیچھے کیا بنائیں گے؟ میں نے الا بھی گرا دیا ہوا ہے, میں نے لا بھی گرا دیا ہوا ہے, تو پیچھے دیکھیں وَمَن یفعل والے جملے کو دیکھیں, لا یتخذ والے جملے کسی کو دیکھیں, یہ پیچھے کس کے ساتھ جا کے جوڑے گی اس کو؟ یہ مفعول لہو بن رہا ہے یتخذ کے لیے. اب میں دوبارہ بتاتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے دلی دوستی کرنے سے, لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے کہ اگر کوئی, اگر آپ پچھلی ہسٹری پڑھیں تو کس خاص حالات میں اجازت تھی کہ جب مسلمان مائنورٹی میں ہیں اور اگر وہ کھل کر اظہار کریں یا مخالفت کریں تو ان کے لیے مشکل ہو سکتی ہے, تو ان حالات میں بالکل اجازت ہے کہ آپ خاموشی سے اور مسکرا کر, اور آپ ان کے ساتھ ٹھیک ہے تھوڑے بہت تعلقات حالات ایسے کہ بہت زیادہ آپ کو ایکسپریسو ہونے کی ضرورت ہے, جو بھی اس کی ڈیٹیلز ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں کرنی مگر یہ کہ تمہارا ان سے بچنا, ان تتقوا منہم, تمہارا ان سے بچنے کے لیے. اگر مفعول لہو کہہ رہی ہیں تو کے لیے کے ساتھ ترجمہ کریں گی. تمہارا ان سے بچنے کے لیے, تقاتن کچھ بچنا یا کسی طرح بچنا, کہ اگر تم کسی طرح یہ سب کچھ کر کے ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ کے تو تمہارا وہاں پر اچھا گزارا ہو رہا ہے, تمہیں مشکلات نہیں پیش آ رہی اور تمہارے دین کو اور ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, تو آپ بالکل ایسا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو ایک ایک لفظ کی اہمیت دیکھیں. اب اس کو پیچھے لا یتخذ کا مفعول مطلق بنائیں گے, تو جب میں ترجمہ کروں گی تو اور واضح ہو جائے گا. آپ فی الحال آیت کو پورا کر جی. وَيُحَذِّرُكُمْ, واو عطف ہو گیا, اور یُحَذِّرُكُمْ میں یُحَذِّرُ ہو جائے گا فعل مضارع ہا زال را باب تفعیل سے ہے, اور کم اس کا مفعول ہو گیا. اللہ یحذرو کا فاعل ہو گیا, کیونکہ یہ شاباش, لفظ جلالہ فاعل ہو گیا. نفسہ کیا ہوا؟ نفسہ مرکب اضافی بن کر کے متعلق ہو جائے گا یحذرو کا. نہیں, آپ متعلق کیوں کر رہی ہیں؟ سمپل نفسہ ہو مرکب اضافی کا مضاف دیکھیں وہ حالت نصب میں ہے تو مفعول بھی ثانی اچھا, بنا دیں. ہاں اچھا, دوسرا مفعول اس کے بھی دو مفعول آتے ہیں. یحذرکم, ایک کم ہو گیا, دوسرا نفسہ ہو گیا. جی. کس سے ڈرا رہا ہے اور کس چیز سے ڈرا رہا ہے, کس کو ڈرا رہا ہے اور کس سے ڈرا رہا ہے. اچھا, یہ جو ہا زا را ہوتا ہے نا, اس کو بھی سمجھ لیں. یہ ڈرا رہا ہے, اور اس میں ہوتا ہے کہ ایکچولی یہ کسی خطرے سے, کوئی الارمنگ سچویشن میں آپ کو ایسا ڈر, ایسا جس میں کوئی خطرہ ہو, اس خطرے کے پیش نظر آپ محتاط ہوں, چوکنے ہوں, کانشیس ہوں, الرٹ ہوں. یہ اس قسم کا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بیسیکلی اپنی نافرمانی سے بچنے کے لیے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس خطرے سے جو میری نافرمانی کے بعد جو عذاب ہونا ہے, اس سے بچنے کے لیے اس سے ڈرو, اس کے آپ الرٹ رہو, کانشیس رہو, محتاط رہو. یہ اس قسم کا ڈر ہوتا ہے, ایسا خطرہ ہوتا ہے, ایسا ڈر ہے جس میں کسی خطرے سے بچنا ہوتا ہے, اس بچنے کے لیے. ٹھیک ہے, پورا کریں اس کو. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, میں اس کا ترجمہ خود کرتی ہوں. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, واو عطف ہو گیا. جی, ایسی جو جملے آتے ہیں نا جس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نام صفات آ رہے ہیں, کوئی بات آ رہی ہے, تو ان کو آپ چاہے استنافیہ کر کے نیا الگ سے کر دیا. اچھا, استنافیہ ہو گیا.
इलल्लाही मुरक्कब जारी बन गया, और ये चूंकि पहले आया तो खबर मुकद्दम हो गया, अल मसीरू मुब्तदा मुअख्खर हो गया, और अब ये कि पहले खबर मुकद्दम आ गई है तो जुमले में जोर दिया जाएगा, हसर पैदा हो गया, खबर मुकद्दम हो गई। मुझे अल मसीर का कुछ बताना चाहेंगी, कोई मादा, कोई, क्योंकि एक वजन पे इसलिए पूछ रही हूँ, खास फेमस वजन है, वरना मैं ना पूछती। फ़ईल के वजन इसके बारे में, अच्छा ठीक है, अच्छा वैसे इसके बारे में नहीं, फ़ईल के वजन पे नहीं होगा ये। अच्छा राबिया जी, वो आप मीम को ना देखें ना, मीम जरूरी नहीं है कि वो उसका हिस्सा हो मादे का। मीम पेश वाली इसमें फाइल, इसमें मफूल पे भी आ सकती है, जबर वाली इसमें ज़र्फ पे भी आ सकती है, और भी बहुत सारी हैं। तो अब ये देखें, ये असल में स्वाद या रा मादा है। अच्छा यूं है कि ये इसके बारे में दो राय हैं, बाज़ कहते हैं कि ये मस्दर है, बाज़ कहा है कि ये मफ़इलून के वजन पे इसमें ज़र्फ है। मुझसे लास्ट से भी कुछ बहनों ने इसमें ज़र्फ का पूछा था। देखिए जिस तरह मैंने अच्छा पिछली क्लास में बताया था, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, उसमें बीच में इसमें ज़र्फ का जिक्र आया था, मैंने थोड़ा सा बता दिया था, बाकी लिसानुल कुरान से देखिएगा। एक ज़र्फ होते हैं जैसे ज़र्फ़ ज़मान और मकान, ढेरों ढेर है, लंबी लिस्ट है, बहुत कॉमनली यूज्ड। दूसरे होते हैं इसमें ज़र्फ, वो जो किसी वजन पर होते हैं, उसके वजन उन्होंने बनाए हुए हैं। मफ़इलुन मस्जिदुन से याद कर ले, मफ़अलुन मक्तबुन से याद कर ले, फिर मफ़अलतुन, फिर सब की जमा मफ़ाइलु, इस तरह से ये कुछ वजन है। 3 वजन है और ज्यादा जो यूज होते हैं, और तीनों की एक ही जमा है। और फिर इन तीनों में, अच्छा खैर इतना टाइम नहीं बना, मैं आपको इसको जरूर बताती हूँ, बल्कि आप खुद पढ़े। देखिए हर चीज तो नहीं मैं बता सकती, आप देख रहे हैं कि किस तरह आयात को लेकर चलना होता है, 1.5 घंटे का टाइम होता है, फिर भी मेरी कोशिश के बावजूद क्लास ऊपर चली जाती है। खुद भी पढ़ा करें। इसमें ज़र्फ एक वजन पर होता है। अगर मैं इसमें ज़र्फ के माना में इसका तर्जमा करती हूँ तो मैं यूं करूंगी कि और अल्लाह की तरफ ही लौटने का ठिकाना है। और अगर मैं मज़दर के तौर पर करती हूँ, जो ज्यादातर उलमाए कराम ने मज़दर के तौर पर किया है, वो ज्यादा आसान है, और अल्लाह ही की तरफ लौटना है। ठीक है, चलें जी, आप माइक म्यूट कर दीजिए। मैं इसका एक दफा तर्जमा करके कुछ इसके रेफरेंस में आपसे शेयर करूंगी कुरान हकीम से इंशाल्लाह, और एक स्लाइड शेयर करूंगी कि हमें हमारे जो तल्लुकात हैं वो कैसे होने चाहिए। ला यत्ताखिज़िल मुमिनूना, मोमिन ना बनाए, मत बनाए। किसको और क्या बनाना? काफिरों को दिली दोस्त। मिन दूनिल मुमिनीन, मोमिनों के अलावा, मोमिनों को छोड़कर। तो अब आप तर्जुमा क्या हुआ? फाइल का पहले मोमिन या ईमान वाले, ईमान वालों को, या मोमिन मोमिनों को छोड़कर, या मोमिनों के अलावा काफिरों को दिली दोस्त मत बनाए, ना बनाए। और जो ये करेगा, वमन यफ़अल ज़ालिका, और जो ये करेगा, फलैसा मिनल्लाहि, तो वो, लैसा का इसम पहले मैं तर्जुमा कर रही हूँ, तो वो अल्लाह से, अल्लाह की तरफ से किसी चीज में नहीं है, अल्लाह के दीन से नहीं है, अल्लाह की दोस्ती में नहीं है। बहुत सारे माना किए गए, सब ठीक है, इल्ला, अल्लाह ताला एक्सेप्शन यहाँ पे दे रहे, और कि मगर, सिवाय, मगर ये कर सकते हैं, बाकी इल्ला हसर का है, बेसिकली हरफ इस्तिस्ना है। अब ये जो इल्ला को, ला को गिरा के अन तत्ताकू मिनहुम तुकातन है ना, ये तत्ताकू जुमला फेलिया बन रहा है। कैसे? फेल फाइल मिनहुम मुतल्लिक, तुकातन इसका मफूल मुतलक। ये जुमला फेलिया अन मजरिया, जब कोई भी, लास्ट टाइम हमने 3 हरूफ मजदर पढ़े थे, हमने पढ़ा था इन्ना जुमला इस्मिया पर आता है, मा मजदरिया अमूमन माजी पर आता है, और जो अन है वो हमने पढ़ा था कि अमूमन ये मुदारे से पहले आता है। अब ये जब आएगा तो ये जुमला जुमला नहीं रहेगा, मजदर की तावील में चला जाएगा। मजदर हमेशा वाहिद होता है, तो ये जुमला मजदर कि जब इसके पहले आ गया तो ये एक वाहिद चीज बन गया, इसको मफूल लहू बना दिया यत्ताखिज के लिए। तर्जुमा कैसे होगा? मगर तुम्हारा उनसे बचना, बचने के लिए। मफूल लहू का तर्जुमा, अगर आप मफूल लहू कर रही हैं तो के लिए के साथ करेंगे, वो किसी वजह को बताता है। मफूल की 5 अकसाम है, इनको देखिएगा, और मैंने कभी शेयर की थी इसकी स्लाइड मैंने क्लास में, कभी मौका मिला मैं ढूंढती हूँ, मैं दोबारा भी शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो मफूल लहू का आमतौर पे वो वजह बयान करता है। अच्छा नहीं समझ आ रही है ना, तो आप हर मफूल को ठीक है मफूल कह लिया करें, कोई बात नहीं, सिंपल मफूल कह दें। वैसे सब में फर्क होता है, और सब में फर्क होता है। और इंशाल्लाह आप आगे चल के देखेंगे कि अगर मफूल भी आया तो वो उसका एक और असर है, मफूल मुतलक आया उसका एक और असर है, मफूल लहू आया वो एक वजह बता रहा है। तो हर मफूल की अपनी एक नोयत होती है। मगर
तुम्हारा उनसे बचने के लिए, अगर मफूल लहू कर रही है, नहीं समझ आ रही तो मस्दर की तावील में कर लें, मगर तुम्हारा उनसे बचना, तुकातन कुछ बचना या किसी तरह बचना, इसके 2-3 मुख्तलिफ माना किए गए, सब ठीक है, ठीक है। और अच्छा, बाज ने ये जो इस तरह के मफूल मुतलक दोबारा आते हैं ना ताकीद वगैरह के लिए या नोयत के लिए, आमतौर पर ताकीद के लिए होते हैं, इसका दोबारा नहीं करते हो। जैसे मैंने तो 2 दफा किया ना, मैंने कहा कि मगर तुम्हारा उनसे बचने के लिए, किसी तरह बचना या कुछ बचना, वो एक ही तरह करते हैं, मगर ये कि तुम उनसे किसी तरह बचो, ठीक है, ये तुम्हारा उनसे किसी तरह बचने के लिए, बस इसमें एक जोर आ गया, ताकीद आ गई, 2 दफा कहने की वो जरूरत नहीं समझते, वो भी ठीक है, मैंने 2 दफा बोल दिया, मगर तुम्हारा उनसे बचने के लिए किसी तरह बचना, मगर ये कि तुम उनसे बचो, किसी तरह बचना या कुछ बचना, ठीक है। बहुत सारे इसके माना है, आप देख लीजिएगा, और सब ठीक है माशाल्लाह। अब एक बहुत कम ऐसा होता है कि किसी बहन शौक रखती है, आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगी कि, बल्कि मैं क्यों, आप खुद देखिएगा, इतनी ग्रामर आपको अल्हम्दुलिल्लाह आती है, आप खुद देखेंगे किसका तर्जमा ग्रामर के करीब है। बहुत सारे लोगों के तर्जमे ग्रामर के करीब नहीं है, लेकिन मैं किसी को गलत नहीं कहती, वो बड़े आसान किए हुए उन्होंने। बहुत सारी बहनें, बहुत सारे लोग जो ग्रामर नहीं पढ़ते, उनको वो समझ आ रहे हैं, तो मकसद पूरा हो रहा है, अल्लाह ताला कबूल करने वाला है, किसकी क्या नियत है उनका और अल्लाह का मामला है। लेकिन हम चूंकि ग्रामर क्लासेस हैं, तो मैंने आपको बताया मुझे अब्दुल सलाम साहिब का तर्जमा सबसे ज्यादा पसंद है, और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं सबका देखती होती हूँ कि एक एक लफ्ज, इनके एक एक हिस्से का मैं देखती हूँ कि किसका ग्रामर के ज्यादा करीब है। बाज़ औक़ात एक आलिम का पूरी आयत का नहीं बैठ रहा होता ग्रामर से, तो फिर उसमें मैं ऐड कर लेती होती हूँ किसी और का लेकर, जो मुझे उसका ग्रामर के करीब लग रहा होता है, और बाज़ 2-2 3 सब ठीक लग रहे होते हैं, वो मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ, खुद भी कोशिश किया कीजिए। और अल्लाह तुम्हें, देखिए कुम पहले आ गया फाइल से पहले, इसका मतलब है इस पे जोर है, हसर है, और अल्लाह तुम्हें, आप इसे भी ये भी कह सकती हैं कि और तुम्हें अल्लाह अपने आप से, अपने नफ्स से डराता है। मैंने आपको बता दिया इसमें डराने का मकसद क्या है, कैसा डर है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि एहतियात करो, अलर्ट हो, कॉन्शियस हो, उस खतरे से बचो, जो मेरी नाफरमानी करोगे तो जो अजाब है उससे डरा रहा है। ये वो डराना नहीं, डरने की इतने अल्फाज कुरान पाक में इस्तेमाल हुए हैं, जैसे खशियत है, वो डरना होता है किसी की बड़ाई, किसी की जात की वजह से, पर्सनैलिटी की वजह से, किसी के रोब की वजह से, और भी बहुत सारे हैं। अच्छा जी, आगे है इलल्लाहिल मसीर, और अल्लाह ही की तरफ फिर हसर पैदा हो रहा है, जुमला इसमिया फिर हसर पैदा हो रहा है, खबर मुकद्दम हो रही है, और अल्लाह ही की तरफ लौटना है, मैंने मजदर के तौर पर किया। यहाँ पर इसके पहले मैं आपसे इसके वो रेफरेंस शेयर करूं, एक ये जल्दी से एक स्लाइड देख लेते हैं। 3 तरह के तल्लुकात होते हैं, सबसे पहला जो है इसको मैं एंड पे बताती हूँ, एक है नंबर 2 देखें, दूसरी चीज लिखा हुआ है मुदारात, ये मैं क्लास में शेयर करूंगी, खुद पढ़ लीजिएगा। मुखातिब मुदारत करना, ये तो आपको सबने उर्दू में पढ़ा होगा। मेहमान नवाजी करना, ठीक है, जरूर करें। कोई अगर आपके कोलीग हैं, नेबर्स हैं नॉन मुस्लिम, बिल्कुल कर सकते हैं, आप मुखातिब मुदारत कर सकते हैं, मेहमान नवाजी कर सकते हैं, खुश अखलाकी से पेश आना चाहिए उनको, बिल्कुल ये इस तरह से कोई छूत समझ के अवॉइड नहीं करना। एक चीज होती है मुवासात, उसमें होता है गम गुसारी करना, हमदर्दी करना, कोई फाइनेंशियली थोड़ा इशू है, माली मदद भी आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। मुदारात कर सकते हैं, मुवासात कर सकते हैं। जो पहले वाला है ना मुवालात, वो नहीं कर सकते। वो वली का यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, दिली दोस्ती, कल्बी दोस्ती, वो बिल्कुल जायज नहीं है। अब आप इसकी अहमियत का अंदाजा करें, ये सिर्फ 4 आयत में लाई हूँ, बाकी इतनी ज्यादा थी इस आयत के रेफरेंस में कि सिर्फ मैं सारी तो नहीं शेयर कर सकती, तो मैंने 4, पहली दफा मैंने 4 शेयर इसलिए करने जा रही हूँ कि इसकी अहमियत का अंदाजा हमें हो, मुझे भी और आपको भी। सूरह आल इमरान आयत नंबर 118, बहुत लंबी आयत थी, मैं सिर्फ तर्जुमा पढ़ देती हूँ। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अपने सिवा किसी को दिली दोस्त ना बनाओ। यहाँ पे बिताना तन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इस आयत में, वो भी दिली दोस्त होता है, उसकी भी यही कल्बी दोस्ती होती है। ऐसा दोस्त होता है लंगोटिया यार होता है जिसको राज बता दिए जाए, तो इस किस्म की दोस्ती नहीं करनी, ठीक है। वो तुम्हें किसी तरह नुकसान पहुंचाने में कमी नहीं करती, वो हर ऐसी चीज को पसंद करते हैं जिससे तुम मुसीबत में पड़ो। उनकी शदीद दुश्मनी तो उनके मुंहों से जाहिर हो चुकी है, और जो कुछ उनके सीने छुपा रहे हैं वो ज्यादा बड़ा है। बेशक हमने तुम्हारे लिए आयात खोल कर बयान कर दी हैं, अगर तुम समझते हो। अगली आयत ये है सूरह निसा 144, मैं तर्जमा कर देती हूँ। ए लोगों जो ईमान लाए हो, ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ। क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह के लिए अपने खिलाफ एक वाज़ेह हुज्जत बना लो? अगली आयत, इसका भी मैं सिर्फ तर्जमा कर देती हूँ, अल माइदा आयत नंबर 51। ए लोगों
जो ईमान लाए हो। ठीक है, आप सब इन पर गौर करें, अक्सर ईमान वालों से ही ये अल्लाह ताला खिताब कर रहे हैं, इसकी भी एक अहमियत है। यहूदो नसारा को दोस्त ना बनाओ, उनके बाज के दोस्त हैं, और तुम में से जो उन्हें दोस्त बनाएगा तो यकीनन वो उनमें से है, बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। अच्छा जी, आज की ये आखिरी आयत सूरह अनफाल आयत नंबर 73। और जिन लोगों ने कुफर किया, अच्छा ये एक्चुअली मैं सिर्फ ये एक ही लेके आई हूँ, एक्चुअली इसकी पिछली आयत में भी इसका हवाला चल रहा था, वो बहुत लंबी थी, तो बस मैं बताना ये चाह रही थी कि इतनी दफा जिक्र हुआ है, बाकी असल में इसका हवाला पिछली आयत से चल रहा है, पिछली पढ़ेंगे तो इसकी ज्यादा समझ आएगी। लेकिन चलें, और जिन लोगों ने कुफर किया उनके बाज के दोस्त हैं, और अगर तुम ये ना करोगे तो जमीन में बड़ा फितना और बहुत बड़ा फसाद होगा। चलें जी, क्लास का इख्तिताम करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ, आप बल्कि आप पर्सनल में पूछ लीजिएगा, क्लास बहुत लंबी हो गई है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।